فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی عظیم ترین نعمت ایمان کی قدردانی کا احساس دلایا ہے۔ پہلے اس سے ان کو تقویٰ کی نصیحت کی اور مسلم یعنی اللہ کے مطیع فرما بردار، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تلقین کی، اور بتایا تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم سچے مسلم ہو، اور بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں اس نے ایمان دیا ہے اور مسلم بنایا ہے۔ نام کے مسلم نہیں ہو تم، عمل سے اپنے مسلم ہونے کا ثبوت دے رہے ہو، شرک سے پاک ایمان خالص کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرو کہ پہلے ایمان لانے سے پہلے تمہاری کیا کیفیت تھی، تمہارا کیا حال تھا۔ تم جانوروں سے بدتر تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بھائی کا خون بہاتے تھے، اپنے ہم وطن کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور اپنی نفس کی خواہش نفس اور انتقامی جذبے کو پورا کرنے کے لیے، انتقامی آگ بجھانے کے لیے خون پر خون کرتے رہتے تھے، لیکن تمہاری انتقام کی آگ نہ بجھ پاتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم یکایک ایمان کے بعد فوراً ہی اتنی جلدی ایسے بن گئے ہو جیسے بھائی ہو، شیر و شکر ہو گئے ہو ایک دوسرے کے لیے۔ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کفار کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں پتھر کی چٹان ہو، اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بہت ہی نرم ہو، ریشم کی طرح سے نرم۔ یہ مومنوں کی صفات بتائی گئی، اور ان کو ایمان، یہ سب کچھ کیسے آئی؟ تمہارے اندر تبدیلی ایمان کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا تمہارے اوپر فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حقدار سمجھا، تمہیں اس کا مستحق جانا، اس کا اہل سمجھا، تو تمہیں اس نعمت سے نواز دیا ہے مالک نے۔ اس کی قدر کرو گے، اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی گزارو گے، تو اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا، اور دوسرے باطل پرست قوموں کے مقابلے میں تمہیں برتری اور فوقیت دے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کے انعام پانے والوں میں داخل ہوگے۔ ایمان والوں کے لیے کیسی اچھی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہے۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے۔ پروردگار عالم نے آج اس بڑی اپنی اس روئے زمین کے اوپر، اتنی بڑی دنیا میں آپ کی ایک جماعت کو اس کے لیے اٹھایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کفر و شرک سے، تاریکیوں سے اٹی ہوئی بھری ہوئی دنیا کے اندر اللہ نے ایمان کی شمع روشن کی، اور یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں تقاریر بھی سنی ہیں، آپ کے دلوں میں سوالات بھی ہوں گے، پہلے سے بھی کچھ سوالات ہوں گے۔ نئے ساتھی جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں میں بھی ایمان کی بات کو سمجھنے کے لیے اور اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے، ایمان کے لیے سوالات ہوں گے۔ تو ابھی اس کا موقع ہے، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے سوالات پیش کریں۔ نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی مسلمان کو موت آ جاتی ہے تو سوگ کے لیے زمین پر بیٹھنا سنت ہے یا چارپائیوں پر؟ یہ ایسا کوئی اس معاملے میں کوئی شدت والی بات نہیں ہے۔ زمین پہ بیٹھنا بہت اچھا ہے، سادگی ہوتی ہے اس میں۔ باقی یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے لوگ ہوں چارپائیوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ زمین پر نہیں بیٹھ پاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بس۔ لیکن یہ ہے کہ سوگ کے لیے اتنا زیادہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے خاص طور سے اس کو رسم کے طور پر بنانا، لوگوں کا آنا جانا، چائے پینا، کھانا پینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تعزیت کے لوگ لے آتے ہیں، تعزیت ثابت ہے کہ لوگ آئیں اور تعزیت کر کے چلے جائیں، یہ ایک ہی دن میں تعزیت ہو جائے تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 دن ضروری نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بس یہی بات بتائی گئی ہے۔ باقی یہ کہ چارپائی اور یہ زمین، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے شدت برتی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ مرتدین یوسف علیہ السلام کو سجدے والی بات بہت اچھال رہے ہیں، برائے مہربانی اس کی صحیح وضاحت فرمائیں۔ یہ مرتدین کے دونوں گروہ، ان میں دو گروہ ہو گئے ہیں مرتدین میں، ایک لاڈی والوں کا گروہ ہے اور ایک کھوکھرا پار ملیر والوں کا گروہ ہے۔ اس کا یعقوب سربراہ ہے اور اس کا سعید سربراہ ہے لاڈی والے گروہ کا۔ یہ دونوں اس وقت تنظیم میں تھے اور مضمون لکھا تھا جس نے، میں نے اس کو درست بھی کیا تھا اور مکمل بھی کیا تھا اس مضمون کو، اور اس کے بعد اس کو ان کے مشورے سے سب نے اس کو پسند کیا تھا اور چھاپا گیا تھا۔ اس وقت کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ جب جماعت سے نکل جاتے ہیں تو ان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے شوشے چھوڑنا، کفار مکہ کی طرح سے اور یہود و نصارہ کی طرح سے، یہی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے کہ تنظیم کے خلاف کچھ شوشے چھوڑیں، کچھ اعتراضات اٹھائیں تاکہ ہماری حیثیت بحال رہے۔ اور ہم ان کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جیسے ایک مکھی کی اہمیت ہوتی ہے، ایک مچھر کی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے ان کی احمقانہ باتوں کا کبھی جواب نہیں دیتے۔ حبل اللہ میں یوسف علیہ السلام پر مضمون ہے، ہم نے پورے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام بات ہے، بالکل انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معبود ہے، اکیلا معبود ہے، یکتا اور یگانہ ہے، اسی نے جسم بنایا ہے، اسی نے سر بنایا ہے، یہ سر اس کے آگے جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی شکر گزاری کرنا ہے۔ باقی یہ کہ اس کی حکم کی اطاعت کرنا، یہ بھی اس کو سجدہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نسل انسانی کو چلانے کے لیے، اس سے پہلے جن تھے، مخلوق جن تھے، ان کو بھی اللہ نے مکلف بنایا ہے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے نافرمانی کا راستہ اختیار کریں، چاہے اللہ کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ تو اس کے بعد اللہ نے ایک دوسری مخلوق انسانوں کو دنیا میں بنانا چاہا اپنی مشیت اور اپنے منصوبے کے لحاظ سے۔ اس کے لیے، اس نسل کو چلانے کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں کو زمین پر بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کیونکہ فرشتوں سے جب بتایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو اور ذرا تصور کرو اس وقت کا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر خلیفۃ الارض، یعنی ایک نسل کی طریقے سے نسل بعد نسل چلنے والی مخلوق انسانوں کی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم زمین پر یہ ایک دوسرے کا خلیفہ اور ایک دوسرے کا جانشین بننے والے انسانوں کو نسل بعد نسل چلنے والوں کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس بات کا استفسار کیا، اللہ تعالیٰ سے وضاحت چاہیے کہ مالک زمین پر تو فساد کریں گے، یہ اگر پیدا ہوں گے جیسے جنوں کی دنیا میں فتنہ فساد ہو رہا ہے، تو آپ کی بندگی کے لیے اور آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم موجود ہیں، کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے، جو اس کا منصوبہ ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے، تو اس لیے اس قسم کا استفسار جو ہے یہ غیر ضروری ہے۔ چنانچہ اس بات کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام، اشیاء کا علم سکھایا، اور پھر ان کو فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ، ان اشیاء کے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو جو تو نے علم دیا ہے وہی ہم بتا سکتے ہیں، اس کے بعد تو ہمیں جو کچھ تو نے علم عطا کیا اس سے زیادہ ہمیں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا، انہوں نے نام بتا دیے۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جو تیرا علم ہے غیب کا جاننے والا ہے، ہم نہیں جانتے تیرے منصوبے اور مشیت کو۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا بھی اظہار کر دیا، اور مزید اس کے لیے ان کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو شرک کرنے کا حکم دیا تھا؟ یہ شرک نہیں تھا، اس لیے کہ آدم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا کے مطابق تھا یہ سجدہ، اور یہ نہ کرنا جو ہے اللہ کی نافرمانی تھی۔ چنانچہ سب نے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ، جیسے دوسری جگہ آتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہاں فرمایا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔
تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کے حکم کے مطابق تھا، تو اس لیے یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا، اللہ کے حکم کی فرما برداری اللہ کو سجدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے، یہ اللہ کو سجدہ، اللہ ہی کو سجدہ ہے، اللہ کی اطاعت میں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، سورہ یوسف کی آپ اگر مطالعہ کریں گے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے پہلے رکوع میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بیان کیا، پہلے تو یہ بتایا کہ ہم ایک بہترین واقعہ، بہترین قصہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ نصیحت کے لیے، یہ سبق آموزی کے لیے ہے، اور تمہیں رسول، تمہیں اس سے پہلے یہ باتیں نہیں معلوم تھیں جو ہم اب بیان کر رہے ہیں، تمہیں وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، انی رأیت ان 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، کواکب اور سورج و چاند، میں ان کو خواب میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام جو خود نبی تھے، وحی کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع بھی دے سکتا تھا اور دی بھی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا خواب ایسا ہی ہے، کچھ زیادہ اس کا ذکر بھی مت کرو، اور یہ ایسے خواب تو آتے رہتے ہیں، یہ خیالی باتیں ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا، اس خواب کو انہوں نے بھی اہمیت دی اور کہا کہ یہ لا تقصص رؤیاک لاخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا، ان کے دلوں میں بغض آ جائے گا، اور شیطان جو ہے دشمن ہے، وہ وسوسے ڈالے گا اور تمہاری ان کے ساتھ جو بھی بغض اور حسد ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں، جو اپنے باپ سے بیان کیا۔ اس کے بعد جتنا بھی یوسف علیہ السلام کے اوپر شدید ترین آزمائش آئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، کتنی آزمائش سے گزرے ہیں، اور انہوں نے صبر و ثابت قدمی کے ساتھ تمام آزمائشوں کو برداشت کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی شانات ہوتی ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کے صبر کی آزمائش کرتا ہے، صبر کا امتحان فرماتا ہے، اور جب صبر میں ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں آزمائش میں اور پریشانی میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے ان کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام انتہا تک گئے، کس طرح سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بغض و دعوت کی، کنویں میں ڈالا، پھر وہ فروخت کیے گئے غلام کی حیثیت سے، پھر ایک بد کردار معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اپنی عصمت اور پاکیزگی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائی، اور وہاں بھی ثابت قدم رہے اور اپنے رب سے جڑے رہے باقاعدہ، کبھی شیطان کے چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پھنسایا، کبھی اپنے نفس کا شکار نہیں بنایا۔ یہ ان کے خصائل جو ہیں ان کو انسانیت کے بلند درجے پر پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تعویل الرؤیا، یہ علم عطا فرمایا۔ یہی ان کے باپ نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس علم سے نوازنا چاہتا ہے۔ چنانچہ قید خانے کے اندر قیدیوں نے جب ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بالکل سچ تعبیر بتائی ان کو، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کو بھی تعبیر بتائی اس کے خواب کی، جو اس کے تمام اس کے اپنے درباری میں اور اس کے اپنے ملک میں جتنے بھی بڑے بڑے خواب کی تعبیر بتانے والے تھے وہ قاصر رہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور اس کی وجہ سے وہ اس کو ایک یہ سبب بن گیا ان کے بلند درجات کا، اس کی مملکت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر یہ مرتبہ ان کو دنیاوی مرتبہ حاصل ہو گیا، خواب کی تعبیر کا ان کو علم پہلے ہی مل گیا تھا۔ اب اس کے بعد جب ان کے ماں باپ آ گئے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تدبیر سکھائی، اس منصوبے پر انہوں نے عمل کیا، آپ کو سب معلوم ہے، وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ پھر جب ان کے والدین آ گئے ہیں بھائیوں کے ساتھ، 11 بھائیوں کے ساتھ، اور اپنے والدین کو انہوں نے اوپر اپنے عرش پر، اپنے بلند مقام پر اپنے ساتھ ان کو بٹھایا ہے، تو وہ ایک دم اللہ کی شکر گزاری کے لیے کیا ان کی کیفیت تھی، کس طرح سخت آزمائش سے گزرے۔ ایک بیٹا جدا ہو گیا، دوسرا بیٹا بنیامین جو یوسف علیہ السلام کا سگا چھوٹا بھائی تھا، دوسرے بھائیوں کی سازش سے، تو یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے آنکھیں بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ تو اتنی آزمائش کے بعد لیکن صابر و شاکر رہے وہ۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے حال میں خوب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ مرتبہ ملا، یہ خوشی ان کو حاصل ہوئی، یہ مسرت حاصل ہوئی، بیٹوں سے ملاقات ہو گئی ان کی، تو وہ ایک دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گر گئے وہاں۔ تو یہ گرے تھے یوسف علیہ السلام کے، فخروا لہو ساجدین، لہو کی ضمیر جو ہے وہ
کس کی طرف ہے، یہ اختلافی چیز پیدا ہو گئی۔ اب یہاں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا ذکر بھی نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جس اسم کا پہلے ذکر آ جائے اس کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ ضمیر جو ہے اسی کی طرف راجع ہوتی ہے، اسم کی طرف، لیکن یہاں یہ اس طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، اس طرف راجع نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ گرے سجدے میں تو انہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد کہا یا ابت ھذا تعبیر رؤیایا، اے میرے ابا یہ میری خواب کی تعبیر ہے، من قبل جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ خواب کی تعبیر کون بتا رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، جو اس سے پہلے اتنے خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے۔ اب آپ نے سمجھ لی یہ بات، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خواب کی تعبیر تھی۔ خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے، 11 بھائی، شمس و قمر باپ اور ماں۔ یہ رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں میرے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ سجدے میں گرے، یہ خواب کی تعبیر سچی ہو گئی۔ تو اب یہ کھینچتان کرنا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے یہ سب کہلوایا ہے، خواب کی تعبیر کا یا تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اس کو شرک کہنا اور یوسف علیہ السلام کی اس طرح مشرکانہ تعبیر کرنا، یہ تو کوئی مشرک ہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ کے دین کا مذاق اڑانا مقصود ہو۔ اب یوں مفسرین تو بہت کچھ کہتے رہے ہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہہ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ ھذا ربی ھذا ربی ھذا ربی، اپنے قوم کے اوپر ایک طنز کرنے کے لیے، چوٹ لگانے کے لیے مفسرین نے کہہ دیا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ ستاروں کو، پہلی دفعہ سورج چاند کو دیکھا، اس سے پہلے وہ ان کے ڈر سے، نمرود کے ڈر سے غار میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، دنیا کے ماحول کا ان کو پتہ نہیں تھا پہلے۔ یہ سب اس قسم کی کھینچتان کرتے ہیں مفسرین۔ تو جن مفسرین نے اس قسم کی حرکت کی ہے، انہی مفسرین کے، احمق مفسرین کی یہ باتیں انہوں نے لے لی ہیں اور یہ اختلاف شروع کر دیا، اور آپس میں ان میں ہی دو گروہ ہو گئے، ان میں ہی آپس میں دو گروہ ہو گئے۔ ہم نے تو اس مسئلے کو اٹھایا ہی نہیں، انہوں نے ہی یہ مسئلہ اٹھایا، اور ایک جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، لاٹھی والا گروپ، اور یہ جو ہے ادھر کا گروپ، یہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ غیر اللہ کو سجدہ سے شرک ہے، تو یہ کہنا بھی شرک ہے اس کو کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایشو اٹھایا، اور وہی حبل اللہ جو ان کی آنکھوں کی نظر سے انہوں نے جس کو پاس کیا تھا، ان کی مرضی سے جس کو مضمون یوسف علیہ السلام کو چھپا تھا، اس کے اندر یہی سب کچھ تعبیر کی گئی تھی، اس کے اندر موجود ہے۔ اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تنظیم کا بھی ہے موقف ہے، ارے تنظیم کا جو موقف ہے دلیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ اس کو بلا وجہ ان مرتدین نے یہ ایشو اٹھایا ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو ایسے شوشوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ شوشے ہمیشہ کفار اور مشرکین اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے کہنے پہ کفار عرب مطالبہ کرتے تھے کہ معجزہ لا، یہ نبی ہے تو معجزہ دکھائیں، نشانی دکھائیں، کوئی جو کہتے ہیں اس کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ معجزے بھی دکھاتا تھا، تو معجزے کہتے تھے یہ جو جادو ہے، یہ سحر ہے۔ تو اس کے بعد جب معجزوں کا مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ آ جائے ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹی بات ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم فرشتے بھی نازل کرتے ہیں جیسا یہ مطالبہ کرتے ہیں، مردے قبر سے اٹھ کے بولنے لگیں، کلام کرنے لگیں اور نبی کی ہمارے تصدیق کرنے لگے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اور یہ مطالبہ کریں کہ کتاب نازل ہو جائے، ہم اس کو ہاتھ سے چھوئیں اور اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے، تو یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ کہیں گے یہ دھوکہ ہے، یہ فریب نظر ہے، اس وقت بھی اس کی تعویل کر دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے یہ۔ تو اس طرح کے شوشے ہمیشہ چھوڑے ہیں جو ایمان لانے والی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو ایمان لا کے پلٹ گئے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے پلٹ گئے۔ جیسے بشیر پہلے علیحدہ ہوا تھا، بشیر اور اس کے ساتھی، تو انہوں نے سحر کو کہا کہ یہ سحر جو ہے وہ ہاروت ماروت فرشتے نہیں تھے، وہ جادوگر تھے۔ تنظیم کے موقف کے خلاف اس نے موقف اختیار کیا، اور نبی علیہ السلام پر جو شرک کا سحر کا معاملہ تھا اس کو اس نے کہا کہ یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ شرک ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی تنظیم میں وہ اس سے نکلنے سے پہلے تقریباً 20 سال تک 15-20 سال تک تنظیم میں رہا، کبھی نہیں اٹھایا، لیکن نکلنے کے بعد پھر اس نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ اسی طرح جادو کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے بارے میں یہ چیزیں اٹھائی گئیں۔ تو اصل میں احمد بن حنبل کے دفاع میں جو لوگ نکلے تھے کہ احمد بن حنبل کو کافر غلط کہا گیا ہے، تو یہ بشیر وغیرہ سب اس پہ نکلے تھے۔ پھر انہوں نے جادو کے مسئلے کو بھی اپنایا، اسی طرح جو جادو کے مسئلے پہ نکلے تھے انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا۔ تو یہ ہمیشہ ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ان کی ہمارے ساتھیوں کو کوئی ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی چیزوں سے کوئی اثر لینا چاہیے۔
ہم تو اس پہ مضمون لکھ چکے ہیں، اور ہمارے جو مضامین ہوتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ، آیات قرآنی کے ساتھ، احادیث سے جو دلائل ملتے ہیں ہم ان کو بھی لاتے ہیں، حتی العلم کا کوئی دقیقہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اور کوئی بات حدیث و قرآن کے خلاف لکھتے نہیں ہیں، الفاظ بھی ہمارے بہت ہی محتاط ہوتے ہیں حتی الوسع۔ اسی لیے ہماری ایک اشاعتی کمیٹی ہے، ایک یہ دعوت القرآن کی کمیٹی ہے، سب دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد سب کا اتفاق ہوتا ہے، اس کے بعد چھاپتے ہیں۔ اس وقت یہ ارتداد سے پہلے، مرتد ہونے سے پہلے، یہ دونوں بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، یعقوب اور سعید، یعقوب اور انیس۔ اب اسی سے جو انہوں نے سب کچھ اپنے چھپوایا تھا اپنی مرضی سے، اتفاق کرتے ہوئے اسی کی مخالفت کرنے لگے۔ تو ان کا انداز یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے رجوع کر لیں، ورنہ یہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی ہٹتا ہے اور مرتا ہے تو ماتا موتۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کی موت تو کفر و شرک کی موت ہوتی ہے۔ ایمان کی نعمت ملے، عظیم نعمت، اور پھر اس کو ٹھکرا کر ایمان والوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا اور یہ شیطانی عمل کرنا کہ اس جماعت کے خلاف اٹھانا۔ ان کے فائدہ کیا ہوا ہے جماعت سے؟ کچھ نہیں۔ ہماری جماعت تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی رفتار سے بڑھ رہی ہے، جیسے پچھلے 30 سال میں نہیں بڑھی تھی، اس رفتار سے پچھلے 10-15 سال میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مراکز پہ مراکز نہیں کھل رہے ہیں، ساتھیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی جو کوششیں ہیں سب رائگاں جا رہی ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ بہرحال ان کے یہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، توبہ کر کے رجوع بھی کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی توفیق دے۔ بہرحال یہ بات بالکل صحیح بات ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، سجدہ کیا گیا بظاہر یوسف علیہ السلام کو، لیکن حقیقی معنوں میں یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ ہے، جس طرح فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ظاہر میں ان کی عزت افزائی کے لیے، اور یہ حقیقت میں سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی دنیا کے لحاظ سے، اور اسی دنیا کی عزت افزائی کا ایک یہ بھی سلسلہ تھا، تسلسل تھا کہ ان کو سجدہ کیا، تو یہ اس سے ان کا فضیلت اور مقام ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو اگر کوئی بھی ہمارے موقف میں کوئی لچک ہو، کوئی کمزوری ہو اور دلیل سے وہ چیز ثابت ہو جائے تو ہمیں فوراً رجوع کرنے میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہوتی، یار نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے، فضل و کرم ہے کہ ہماری جماعت میں نہ انانیت ہے، نہ اکابر پرستی ہے، نہ کسی کی غلامی کا پٹہ ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے کہ بس اکابرین کا دفاع کریں گے ہم اور غلط بات پہ اڑے رہیں گے بغیر کسی دلیل کے۔ ایسا نہیں ہے ہمارا معاملہ۔ جو چیز قرائن سے ثابت ہوتی ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہے، ہم اس پہ اطمینان کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ جماؤ رہے گا اور ہوتا رہا ہے۔ ساتھیوں کو پورا اطمینان ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سودی کام کرنے والا جو ہمارا ساتھی ہے اس کے ساتھ ہم کیسے تعلقات رکھیں؟ سودی کام کرنے والے کو ہم بہت سختی سے ہمیشہ تنبیہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں کہ یہ معاش بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اس پہ سختی کی ہے۔ سود جب بالکل حرام ہو گیا ہے نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے، تھوڑے ہی عرصے پہلے، تو اس کے بعد بہت سختی سے اس کی ممانعت ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ جو اب بھی بتایا گیا کہ جو پہلے لے چکے اس کا معاملہ تمہارا اللہ کے حوالے ہے کہ چاہے تمہیں عذاب دے اس کے بدلے اور چاہے تمہیں معاف کر دے، لیکن اب نہ کھانا سود۔ بس جو اب بھی سود کھائے گا تو اس کا اللہ کے خلاف اعلان جنگ۔ یہ سورہ بقرہ کی آخر دور کی آیات نازل ہونے والی آیات ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا عمل کیا۔ حبشہ وغیرہ میں جہاں جہاں یہ سودی نظام تھا وہ اطاعت گزار تھے، جزیہ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایات دی کہ سود ختم، جو سود کرے گا ہم اس پہ لشکر کشی کریں گے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس پہ اس طرح عمل کیا، اور احادیث میں اس کی بہت ہی زیادہ شناعت آئی ہے۔ سود لینے والا، اس کی گواہی دینے والا گواہ، اور اس کی کتابت کرنے والا، لکھنے والا، سب گناہ میں برابر کے شریک۔ اور فرمایا اس کے گناہوں کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ اب جو اونچے درجے ہیں اس کا کیا حال ہوگا، اس کی شناعت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے، انتہائی شدید قسم کی شناعت اس کی بیان کی گئی ہے، اور صحابہ کرام
اگرچہ آخری دور میں نازل ہوئی، اتنی زیادہ تفصیل بیان نہیں ہوئی اس کی، لیکن جو کچھ بیان ہو گیا اسی پہ صحابہ کرام اتنے خوف زدہ رہتے تھے کہ قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے، سود کی آلائش سے ہی بچتے تھے، جس کو قرض دیتے تھے اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تھے، اس کی سواری پر بھی اسے احسان کے طور پر جو سواری پہ لفٹ دے دیا جاتا ہے وہ بھی کبھی نہیں اس سے اٹھاتے تھے کہ ایسا نہ ہو اس کو سود میں شامل کر لیا جائے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، ہم پورے اپنے ساتھیوں کو برابر اس کی تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ساتھی جس کی کوئی مجبوری ہو یا نہ کر سکے یا کوئی ہٹ درمی اختیار کرے تو پھر ہم اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتے اور کسی قسم کی پابندی کی اگر ضرورت ہو، اگر وہ زبان سے کہہ دے کہ ہاں بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ جلدی سے جلدی ہمیں اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نکال دے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی معاش کو حرام سمجھتے ہوئے نہ اس سے کبھی اعانت لیتے ہیں، نہ اس کا فطرہ صدقۃ الفطر قبول کرتے ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرتے ہیں، کسی قسم کی مالی اعانت اس کی قبول نہیں کی جاتی ہے بالکل۔ اور باقی اگر وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے تو یہ کفریہ انداز ہے اس کا، پھر ہم اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ بھئی اس شخص سے کوئی ایسی محبت اور پذیرائی اس کی نہ ہو جیسی عام مومن ساتھیوں کی ہوتی ہے، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کیا جاتا ہے۔ مشرک بیٹی کی کمائی ہم کھا سکتے ہیں اور اس پیسے کو مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں، پیسے کو بالکل نہیں لگا سکتے، مشرک کے پیسے کو ہم کبھی نہیں لگاتے اپنے مسجد میں، اپنی دین کے کسی بھی کام میں، اس کی کوئی اعانت ہم نہیں لیتے، قبول کرتے۔ کوئی ہمیں لینے کی کروڑوں روپے لے کے آئے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کنکر پتھر کی طرح سے ہے، ہمیں ایمان تمہارا زیادہ قیمتی ہے ہماری نظر میں اس رقم کے مقابلے میں۔ ویسے بہت سے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے، ہم نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ جب تک ایمان نہیں لاتے ہو ہمیں کوئی اعانت تمہاری قبول نہیں ہے بالکل بھی۔ تو ہم ان کی اپنے مسجد یا دین کے کسی بھی کام کے لیے ہم کوئی اعانت نہیں لیتے مشرک کی۔ اور جہاں ماں باپ کا معاملہ تو ان کو بھی اس معاملے میں تھوڑی سی احتیاط کرنا چاہیے، مشرک بیٹی کی کمائی سے اگر ان کے دوسرے وسائل ہوں تو بس وہ اسی پہ اکتفا کریں تاکہ اس کو احساس ہو۔ اگر اس کے ساتھ یہ برتاؤ نہ کیا جائے، کسی غلط راہ پر چلنے والے کے خلاف اگر نارمل قسم کا برتاؤ ہو، کوئی اس قسم کا تنبیہی اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے تو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اس قسم کا سلوک ہو جس میں کچھ تعدیبی انداز ہو، سزا کا انداز ہو، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے، دل پہ چوٹ پڑتی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم تعدیبی کارروائی بھی کرتے ہیں، پابندی بھی لگاتے ہیں، ورنہ ہماری اپنے بھائیوں سے دشمنی نہیں ہوتی۔ ہمارے بھائی جو ایمان لے آتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی بھی اللہ کے دین سے انحراف کرنے والا، اس کے خلاف ورزی کرنے والا، چاہے نبی علیہ السلام کی سنت کا معاملہ ہو یا ایمان کا معاملہ ہو یا حرام و حلال کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی اگر خلاف ورزی کرے گا اللہ کے دین کی تو ہمارا پھر اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوگا۔ ہماری تو محبت ہے، ابھی جیسے آپ نے شام کی تقریر میں سنا، حب للہ، حب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے ہماری دشمنی ہے، اللہ کے لیے ہماری محبت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ان یحب المرء ولا یحبہ الا للہ۔ تو یہ ہماری تو یہی اصول ہے، اسی پہ ہماری ساری جماعت کا اسی پہ اٹھان ہے، اور ہمارا سارا عمل جو ہے اسی اساس کے اوپر ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ وہ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بھائی اسی اصول کے اوپر کاربند رہیں، اسی کے اوپر عمل پیرا رہیں، تو ان کے خاندان پہ بھی اچھا اثر پڑے گا اور ان کے دل میں اس کی اہمیت ہوگی ایمان کی اور ایمان والوں کی، اور وہ ایمان کی طرف راغب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الرقاق بخاری کتاب الجنائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں ریجھ جاؤ گے۔ کیا مولوی اس لیے شرک کا نہ ہونا بتاتے ہیں؟ یہ اصل میں جو ہے نبی علیہ السلام کی اس روایت کو سمجھا نہیں گیا ہے۔ کسی ایک روایت کو لے کے یا کسی ایک قرآن کی آیت کو لے کے کوئی عقیدہ بنا لینا یا کوئی پکا موقف اختیار کر لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ قرآن فہمی اور حدیث فہمی نہیں ہے۔ آپ حدیث کا سب کا مطالعہ کیجیے، بخاری کی روایت یہ ہے، صحیح ہے بالکل۔ یہ تو صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، خیر القرون، ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور خیر القرون کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الامتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 3 دور آپ نے بتائے، ایک نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا دور ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا دور، پھر دوسرا نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کا تابعین کا دور ہے،
پھر تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے. یہ 3 ادوار ہو گئے. ان کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں تھا, کسی قسم کی کوئی ایمان کی خرابی نہیں تھی. اور تبع تابعین کے دور کے بعد بھی جو تصوف وغیرہ کا شروع ہوا ہے, اس کے جو تبع تابعین میں سے جو محدث تھے یا ان کے شاگرد تھے فوری طور سے ان سے علم حاصل کرنے والے, تو یہ اور حدیث سے بھی ثابت ہے, کتاب المغازی وغیرہ میں ابھی آتے ہیں, تو یہ اس کی تائید ہوتی ہے اس روایت کی. تو وہ ان کی صوفیوں کے دین طریقت کے سخت مخالف تھے اور ان کو بہت زیادہ بدترین قرار دیا کرتے تھے, جیسا کہ مسلم کے صحیح مسلم کے مقدمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پہچانتے تھے صوفیوں کو اور کہتے تھے یہ جھوٹے کذاب ہیں, جھوٹ بے ساختہ ان کی زبانوں پہ روا ہو جاتا ہے. تو وہ سب لوگ اس کے خلاف تھے, بالکل اس کا باپ سد باپ کیا کرتے تھے. لیکن بعد میں بگاڑ آیا ہے, بگاڑ شروع ہوا ہے, تو اس کی بھی نشاندہی نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے پہلے سے. ایک تو سنن کی روایت ہے ترمذی کی افتراق کے باب میں کہ جس طرح پچھلی امتوں میں تفرقہ بازی ہوئی اور 72 فرقے ہوئے یہود و نصارہ اہل کتاب میں, تمہیں 13 اور 73 ہوں گے, ایک صحیح ہوگا اور وہ صحیح وہ ہوگا جو اس پر راستے پہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے. یہ سنن کی روایت ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں ملتا ہے لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے لوگوں کی, ایک ایک بالش اور ایک ایک ہاتھ برابر. اگر وہ گوہ کے بل میں گئے تو بھی جاؤ گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہود و نصارہ پہلے لوگوں سے ہی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں تو کھلا شرک ہے, تثلیث کا نظریہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں المسیح ابن اللہ هو المسیح ابن اللہ, تو یہ ان کا نظریہ تھا. اور سارے ان کے عقائد کی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں کافی حد تک, تو ان کے اندر کفر و شرک پایا جاتا تھا. تو اب یہ اس کی پیروی کریں گے تو اس کا معنی ہے کہ ان کی ایمان میں اسی طرح خرابی ہوگی, اور جو آج ہمارے سامنے مشاہدے میں ثابت ہے. تو اب یہ اپنا دفاع کسی بھی طرح کرتے رہیں, یہ تو ہر معاملے میں اپنا دفاع کرتے ہیں, حرام کو حلال کرنے میں بھی دفاع کرتے ہیں, اپنے معاوضے اور اجرت کو, دین کی اجرت کو, اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب زچ ہو جاتے ہیں, بالکل بے دلیل ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے متاخرین نے اس کو حرام کیا تھا, خیر القرون میں حرام کیا گیا, نبی علیہ السلام, صحابہ کرام, ابو حنیفہ, فقہاء نے بھی حرام کیا. لیکن متاخرین نے, بعد کے لوگوں نے, متقدمین یعنی پرانے لوگوں نے, قدیم لوگوں نے اس کو حرام کیا, لیکن متاخرین نے, بعد والوں نے اس کو حلال کر دیا. تو اس قسم کے ان کی بات کوئی بے وزن ہوتی, کیونکہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی بات کا وزن کیا ہوگا, اس کی کوئی بے دلیل بات کہے گا. تو ایسی باتیں یہ کہتے ہیں. ورنہ شرک تو اب دیکھیے وہاں خود مکے اور مدینے میں کس قدر ہے, مشرکانہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ یہ مشرک نجس ہے, یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے, اس سال کے بعد ممنوع تھا حدود حرم میں ان کا داخلہ. اور آج اغثنی یا ابراہیم, اغثنی یا علی, اغثنی یا عباس کہنے والے جو ہیں طواف میں زور زور سے یہ نعرے لگاتے ہوئے اپنے طواف کرتے رہتے ہیں. وہاں مدینہ میں مسجد اس کے گنبد خضرا کی طرف کھڑے ہو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں خوب, اور اس کی خوب پوجا پاٹ ہو رہی ہے ہر طرح سے. اور مجال نہیں ہے, سعودی کرتے رہتے ہیں, باتیں بناتے رہتے ہیں, لیکن مجال نہیں ہے کہ ان چیزوں کو روکیں. ایرانیوں کے خلاف تو ایک بات نہیں کہہ سکتے. تو سارا کفر و شرک کا آج گڑھ بنا ہوا ہے. وہ ان کے یہاں ساری باتیں ہو رہی ہیں. ان کو اب رہائشیں فراہم کر دی گئی ہیں سعودی عرب کے اندر. پہلے تو ان کا داخلہ آج سے کوئی 30-35 سال 40 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے ہاں کوئی سرکاری اس پہ بھی چلا جاتا تھا شیعہ, تو اس کو نکال دیا کرتے تھے. جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی مجلس ہوئی ہے, محرم منایا ہو گیا ہے, تو اس کو فوراً بھیج دیا جاتا تھا, واپس نہیں رکھا جاتا تھا سعودی عرب میں. آج وہاں کھلی چھٹی ہے دیکھیے. تو یہ سارا کفر و شرک ان کے یہاں. گنبد, ایک گنبد نہیں 3 گنبد بنا دی ہے انہوں نے ایک گنبد کی جگہ. جس کام پر نبی علیہ السلام نے کفر و شرک پر لعنت فرمائی تھی, اس مشرکانہ عقیدت مندی پر, اور اس کے اوپر مزار تعمیر کرنے کی جس کا منع کیا تھا, ممنوع قرار دیا تھا, وہ سب کام ہو رہا ہے. حدیث بیان کرتے ہیں اور سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کمائی کرنے والے مولویوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ ان کو لاکھوں ریال ملتے ہیں, ہزاروں لاکھوں ریال چھوڑ کے, اور عیاشی کر رہے ہیں وہ اسی دین کی کمائی کے اوپر وہاں کے مولوی. تو کیسے وہ اس کے خلاف زبان کھول سکتے ہیں؟ ذرا زبان کھولیں گے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے, ان کے گھر میں, ان کے باہر, ان کی گاڑیوں میں, ہر جگہ ان کے مخبرات ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے کیڑوں کی جونکوں کی طرح سے. وہ ان کو پکڑے گی اور فوراً لے جائے گی کہیں جنگل میں چھوڑ دے گی, افریقہ کے صحرا ریگستان میں. ایسی سزا ملے گی ان کو کہ پھر دوسرے کی ہمت ہی نہ پڑے. اس طرح کا ان کا سخت, ان کی ایسی بادشاہی میں سب کچھ کر رہے ہیں وہ, تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. کفر و شرک, یہ ان کی بات کہ کفر و شرک نہیں آئے گا, یہ بالکل غلط بات ہے, اس کی کوئی وہ نہیں, احادیث سے یہ چیز ثابت نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اللہ سے کتاب التوحید باب اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بول کر باتیں کی اور پروردگار نے نیچے اتر کر آپ سے نزدیک ہو گیا۔ قاب قوسین او ادنیٰ، اچھا یہ سورہ نساء نہیں ہے، یہ تو وہی اس میں ہے، سورہ نجم ہے، کان قاب قوسین او ادنیٰ، تو یہ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ رأیتہ نظرۃ اخری، دوسری دفعہ بھی ان کو دیکھا، دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے، میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا جب وہ انسانی شکل میں تھے اور افق کے درمیان، آسمان کے درمیان ان کا پورا جسم جو ہے وہ اس طرح سے ڈھاکے ہوا تھا، اس کو چھایا ہوا تھا ان کا جسم، یہ ان کا تھا۔ 600 پر کا بھی آتا ہے کہ 600 پر دیکھے تھے جبرائیل علیہ السلام کو۔ اس کے بعد یہ معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام تھے جو ان کو لے گئے تھے وہاں تک، انہی کو دیکھنے کا ہے معاملہ۔ فقد رأیتہ نزلۃ اخری، یہ ان کے لیے ہے، باقی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو گفتگو کی، کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہاں تو ان کو معراج سے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں کلام فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو یہی کلام فرمایا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی دکھائی ہے۔ اب جس طرح بھی ہم اور آپ نہیں جانتے، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور آواز آئی ہے، آواز سنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتارو، میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب باتیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد ان کو وہ معجزے بھی ادا کیے اور کہا جاؤ فرعون کے پاس، انہوں نے دعا کی کہ میری زبان اتنی زیادہ فصیح نہیں ہے، افصح منی، میرا بھائی ہارون ہے جو زیادہ مجھ سے فصیح تر گفتگو کر سکتا ہے، اس کو میرا نائب بنا دیجیے، مددگار بنا دیجیے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت کیا، بڑے بھائی تھے وہ ہارون علیہ السلام۔ تو یہ سب باتیں ان سے یہی ہوئی ہیں، کلام فرمایا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ان کو شرف حاصل ہوا معراج کا، یہ ان کی فضیلت ہے اور یہ شرف ہے بلا شبہ۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نہیں ہے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ یہ ان کی تو باتیں ہیں، یہ کس حد تک چلے جاتے ہیں، حیا اور غیرت تک کو یہ کا جنازہ نکال دیتے ہیں جب یہ رب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے کم وقت ہیں یہ لوگ، خود بھی اپنے عشق کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو نزدیک ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک ہونا نہیں ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام کا نزدیک ہونا ہے۔ ان پر دو کمان کا برابر، کان قاب قوسین او ادنیٰ، یہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے معاملہ۔ دیکھنا ثابت نہیں ہے، دیکھنا جھوٹ ہے بالکل۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کا انکار کیا ہے، جب پوچھا گیا تو کہا میں کیسے دیکھتا، میرے اور ان کے درمیان نور کے پردے تھے، نور کا حجاب تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کہے نبی علیہ السلام نے آنکھ سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ جھوٹا ہے۔ اور بھی باتیں بیان کی 3 جھوٹ کے بارے میں، وہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوری نہیں کی ہے، کچھ اس میں کمی کر دی ہے، جھوٹا ہے وہ۔ اسی طرح یہ کہے کوئی کل کی بات بتا دے گا، وہ جھوٹا ہے بالکل۔ کتاب الامارات جلد اول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ اجرت لینے کی مقدار اللہ کی کتاب، ہاں یہ بخاری میں ہے، لیکن یہ باب ماننے سے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ، دیکھیے باب جو ہوتا ہے یہ تعلیق ہوتی ہے، معلق روایت جس میں سند نہیں ہوا کرتی، تو اس پہ کبھی موقف نہیں بنایا جاتا، نہ اس کو حجت بنایا جاتا ہے۔ حجت جو ہوتی ہے کوئی چیز، کوئی روایت تو صحیح روایت ہو اور وہ مرفوع روایت ہو، وہ حجت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تو مسند بھی نہیں ہے، سند بھی نہیں ہے اس کی، تو مرفوع ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مرفوع روایت ہوتی ہے جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، صحابہ نبی علیہ السلام کا قول پیش کرے، عمل پیش کرے، یا کوئی تقریر بیان کرے، نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو پسند فرمایا ہو، تو یہ مرفوع روایت ہوتی ہے۔ ورنہ دوسری روایت صحابی کا قول ہے کوئی، اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے موقوف روایت کی۔ تو یہ جو اجرت کا باب باندھا ہے، اس باب سے تو کوئی نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے۔ البتہ جو اس میں واقعہ بیان کیا ہے، صحابہ کرام جا رہے تھے اور اس کے بعد ایک حلیف قبیلے سے گزرے، تو نبی علیہ السلام کا یہ حکم بھی تھا اور زمانے کا قاعدہ تھا، اسی قاعدے کے مطابق یہ تھا
کہ جہاں وہ گزرتے اس زمانے میں ہوٹل ریسٹورینٹ تو نہیں ہوتے تھے، اب مسافر کہاں سے اپنی ضروریات پوری کریں، سفر لمبے ہوتے تھے، ٹرین کے اور ہوائی جہاز کے سفر تو ہوتے نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ پہ سواری ہوتی تھی، ریگستان کی سواری ہوتی تھی، رات میں سفر ہوتے تھے، دن میں آرام کر لیتے تھے کہیں درختوں کے نیچے اپنے پڑاؤ ڈال کے، خیمہ ڈال کے. تو اس لیے آج کل کے سفر جو چند گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں وہ کتنے دنوں میں ہوتے تھے، ہفتوں میں ہوا کرتے تھے. تو ظاہر ہے ان کو زیادہ رات کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، ضروریات زندگی کی. اب ہوٹل نہ ہو تو کیا ہو، جو دوست قبیلے ہوتے تھے وہ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے. تو جو دوست قبیلے ہوتے تھے اس کو حلیف کہا جاتا ہے عربی میں، حلیف قبیلہ. حلیف قبیلہ مہمان نوازی کا کیا کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ جو حلیف قبیلے ہوں ان سے حق مہمان نوازی لو. تو اب وہ ایک حلیف قبیلے سے گزرے، ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا، ضرورت تھی ان کو، لیکن اس نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی، یہ زیادتی کی تھی اس نے اس قبیلے نے، دوست ہوتے ہوئے بھی مہمان نوازی نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح کیا منصوبہ بندی کہ ان کے سردار کو ڈس لیا، اور پھر وہ پریشان ہوئے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اس کا علاج کرنے والا. تو ایک صحابی میں کھڑے ہوئے تھے قریب میں، انہوں نے سنا اور انہوں نے سورہ فاتحہ دم کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے پورا ریوڑ دے دیا. تو اب دیکھیے، نہ تو اس کی کوئی انہوں نے اجرت خود طے کی تھی معاوضہ، اور اگر طے بھی نہ کیا جاتا وہ خود انعام میں بھی کوئی چیز دیتا اس کے بدلے، اس کے معاوضے کے طور پہ ایک بکری دے دیتا، 2 بکری دے دیتا، 1-2 بھیڑیں دے دیتا، لیکن پورا ریوڑ دے دیا جو پورے قافلے والے کے ساتھ کے لیے کافی تھا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس کے کھانے کو پسند فرمایا اور خود بھی اس میں سے حصہ لیا. تو یہ جو ہے اس کے اجرت کے لیے یہی پیش کرتے ہیں، یہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اب سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے. یہ ایک چیز مل گئی، اس کو دانتوں سے پکڑ لیں گے، ان کی مطلب کی بات مل گئی. اور یہ نہیں سوچتے، ساری باتیں چھوڑ دی پس منظر میں کہ وہ اپنی مہمان نوازی کا حق لینا، یہ لینا، سب چھوڑ دی باتیں. اس زمانے کے حالات کو مد نظر رکھنا وہ سب چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، خضر علیہ السلام کا قرآن میں سورہ کہف میں بیان ہوا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے کچھ سیکھنے کا انہوں نے درخواست کی خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا میرا ساتھ آپ دے نہیں سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے میری باتوں پر، کیونکہ یہ اصل میں آپ کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی پوری اطاعت کروں گا اس معاملے میں. تو 2 دفعہ ہو چکا ایسا کہ وہ نہیں کر سکے. ایک جگہ انہوں نے کشتی میں سب سے پہلے کشتی میں سوراخ کر دیا. تو ان کا آپ اس لیے سوراخ کر رہے ہیں کہ آپ سب کو کشتی والوں کو غرق کر دیں. تو میں نے کہا نہیں، کہا تھا تم سے تم صبر نہیں کر سکو گے. دوسری دفعہ موقع ہوا کہ انہوں نے ایک کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا، ختم کر دیا. یہ تو تم نے بہت بیجا بات کی، ایک معصوم کو قتل کر دیا، بے گناہ کو. تو پھر کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. تیسری دفعہ ایسا ہوا. اب انہوں نے کہا کہ اچھا اب اگر میں آپ کی نافرمانی کروں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یہ میرا آخری قول ہے. چلے پھر آگے گئے تو جا کے ایک جگہ پہنچے، وہاں لوگوں سے انہوں نے حق ضیافت طلب کیا اپنا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی سے منع کر دیا، ان دونوں کی مہمان نوازی سے. تو اس وقت ان کو ایک دیوار کچھ گرتی ہوئی نظر آئی، انہوں نے اس کو سہارا دے کے خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اس کی تو تمہیں معاوضہ لے لینا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیے نا کہ یہ حق مہمان نوازی اس طرح سے، ورنہ نبی تو سب سے زیادہ اخلاق والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ درگزر والا ہوتا ہے، لیکن اپنا حق لینے کے لیے اس طرح جو انسانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا حق لے لیں. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب یہ معاملہ ہمارے اور حاضر فراق بینی و بینک، اب ہمارے آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، علیحدہ ہو گئی. پھر انہوں نے تمام باتیں اس کی بیان کر دی. تو وہاں بھی حق ضیافت طلب کیا گیا. آپ دیکھیے نبی حق ضیافت طلب کر رہا ہے، اس کے لیے مشورہ دے رہا ہے. تو یہ ان کا حق تھا حق ضیافت لینا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام بنایا. اور بھی ایسے واقعات ملتے ہیں، صحابہ کے واقعات میں بہت سے واقعات ملتے ہیں. ایک دفعہ جا رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا، ایک مچھلی بہت بڑی ویل مچھلی ہوتی ہے، بڑی لمبی چوڑی، وہ ایسی ہوئی تھی کہ کافی اونچی تھی، ان کے قد سے زیادہ اونچی، مری ہوئی مچھلی اس طرح اپنے پڑی ہوئی تھی زمین پہ، اتنی اس طرح وہ تھا اس کا پھیلاؤ. تو سب نے کھایا اس سے، مچھلی کو کھایا. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے انتظام فرما دیا. تو ایسے واقعات تو ہوتے رہتے. تو یہ حق ضیافت ان کو لیے فراہم کیا اللہ کی طرف سے، یہ اجرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ مولوی اپنے لیے کرتا ہے. اسی طرح ایک صاحب نے آج سوال کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو
بے روزگاری الاؤنس نہیں دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے. وہ تو ایک سوشل سیکورٹی کی طرح سے ایک وظیفہ مقرر کیا تھا, اور وہ مولویوں کے لیے نہیں تھا خصوصیت کے ساتھ, سب کے لیے تھا بیت المال سے. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ اس کی شرح جو تھی امہات المومنین کے لیے, پھر اس کے بعد دوسرا نمبر جو تھا شرح کا وہ بدری صحابہ کرام کے لیے, پھر باقی سب کے لیے مساوات برابر. اور وہ ہوتا تھا افراد جتنے ہیں گھر کے اندر تعداد, اس کے لحاظ سے ہر گھر کو وہ دیے جاتا تھا وظیفہ. کوئی اگر اضافہ ہو جاتا تھا, پیدائش ہو گئی تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا تھا, یہ دیا جاتا تھا. اس کو مولوی نے کیا کیا, کہا دیکھو وہ بھی دیتے تھے وظیفہ دین کی کمائی کا, دین کے لیے نہیں دیتے تھے وہ, ایسا تو کوئی ملتا ہی نہیں. تو یہ مولویوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے, ان کو اسی طرح پکڑا کیجیے ہمیشہ. تو یہ بات جو ہے کہ اللہ کی کتاب انہوں نے باپ باندھا ہے, لیکن حدیث اس کے مطابق نہیں ہے, اس کی تعویل جو ہے وہ یہ کی گئی. دنیا کی ریچھ سے ریجنے سے ڈرانے والی حدیث کتاب الرقاق الجرائد الاول. اچھا ٹھیک. کتاب التوحید اللہ تعالیٰ سورہ نساء فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بول کر باتیں کی اور پروردگار نیچے اتر کر آپ سے نزدیک. یہ تو وہ بات ہو گئی سورہ نجم کے حوالے سے. یہ تو ہو گئی سب بات. طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی ساتھی کسی وجہ سے دینی پروگرام میں نہیں آتا تو کیا وہ وجہ طاغوت بنتی ہے؟ طاغوت یہ اصل میں طاغی سے بنا ہے, یہ مبالغے کا صیغہ ہم کہتے ہیں اس کو طاغوت کو. یہ مبالغے کے صیغے یا تفضیل کے صیغے جو آتے ہیں جس میں کچھ مبالغہ پایا جائے, یہ اس قسم کے ہوتے ہیں. تو اسم فاعل کے اندر مبالغے کا اگر آ جائے مفہوم تو وہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے. تو یہ بنا ہے اصل میں, اس کا جو مادہ ہے طاغین یا, اور اس کا فعل جو ہے ماضی واحد غائب کا صیغہ طغا مضارع بندہ یا تغی, طغا اس نے بغاوت کی. جیسا کہ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, ان کو نبوت کی ذمہ داری دی, اور اس کے بعد فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغا, جاؤ فرعون کے پاس, اس کی اصلاح کرو, اس کو دعوت دو, دین سکھاؤ اس کو, وہ باغی ہو گیا ہے, سرکش ہو گیا ہے. تو طغا حد سے گزرنا, باغی ہو جانا. میں بیٹے پی چکا ہوں, بس ضرورت نہیں ہے اس کے. آیا تھا نا تو ٹھیک ہے, آ گیا پانی بس کافی میرے لیے, ایک گلاس پانی اور منگوا لیجیے. اس سے اسم فاعل بنتا طاغی, بغاوت کرنے والا. طغا کا اسم فاعل طاغی, اسم فاعل کے معنی یہ ہے جو کرنے والا ہو, وہ فعل کرنے والا وہ فاعل کہلاتا ہے, تو طاغی بنتا ہے. اب اس کا جو مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے وہ طاغوت ہوتا ہے. تو بہت زیادہ بغاوت کرنے والا, بہت زیادہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا, سرکشی کی حدود تک پہنچنے والا, حدود سے بڑھ جانے والا, وہ طاغوت کہلاتا ہے. تو اب کوئی شخص گمراہ ہو, خود گمراہی کے اس میں وادیوں میں بھٹک رہا ہو, اور پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرے, دوسروں کو بھی بھٹکائے اور برائے, جیسے ابلیس. سب سے بڑا طاغوتی کردار جو ہے وہ ابلیس. اب ابلیس جو ہے وہ لوگوں میں جو اپنا کام کرتا ہے, ایک تو وسوسے کی اس کو مہلت دی گئی ہے, جو اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے تو اس کو مہلت دی گئی قیامت تک کے لیے, وسوسے ڈال سکتا ہے لوگوں میں, لیکن کسی کو زبردستی بھٹکا نہیں سکتا. وہ زبردستی طاقت کے زور سے نہیں کر سکتا, نہ کسی کو بیمار کر سکتا ہے, نہ کسی کو زبردستی راہ سے ہٹا سکتا ہے, وسوسے ڈال سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے, اور اس کی ہدایت کے لیے اور ابلیس کا, شیطان کا توڑ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا جاتا رہا ہے. اور انبیاء علیہ السلام جو ہدایت دیتے تھے وہ کتابی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا رہا اس کو. تو بہرحال یہ سلسلہ کشمکشی حق اور باطل کی چلتی رہی ہے. تو اب اس میں ابلیس کا کام, شیطان کا جو ہوتا ہے, وہ اس کا کام, اس کا آپریشن اسی طرح ہوتا ہے لوگوں پر کہ یہ ان میں جو باثر افراد ہیں, جیسے آج آپ نے تقریر سنی تھی ہمارے خیر الرحمان صاحب کی, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کے جو باثر لوگ ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, سرمایہ دار ہوتے ہیں, اقتدار والے ہوتے ہیں, ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. پھر دوسرے تو ان کے پیچھے ہی پیچھے چلا کرتے ہیں, اس کے پیچھے چلتے ہیں, وہی راستہ اختیار کرتے ہیں, وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں.
تو یہ بااثر لوگوں میں سب سے زیادہ دین کے معاملے میں جو بااثر ہوتے ہیں یہ احبار و رہبان ہوتے ہیں. قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، یہ احبار و رہبان میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں بغیر حق کے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو اللہ کے راستے سے روکنے کے ان کے یہی طریقے ہیں کہ فرقہ بندیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، فرقوں میں، گروہوں میں، ان کے عقائد پہ حملہ کرتے ہیں، عقائد خراب کرتے ہیں، ان کو تباہم پرست بناتے ہیں، جنوں کے قصے بیان کرتے ہیں، جنوں کو بوتل میں اتارنے کے قصے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جن آ جاتے ہیں عورتوں پہ اور مردوں پہ، بچوں پہ، اور اس کے بعد ہم اس کو اتار لیتے ہیں، بوتل میں اتار لیتے ہیں. ہمارے کچھ موکل ہیں جو یہ کام کیا کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں جنوں میں سے، ہم نے ان کو قبضے میں رکھا ہوا ہے. یہ اس قسم کی جھوٹی باتوں کے ذریعے سے، جھوٹے قصوں کے ذریعے سے اور جھوٹے واقعات، گڑے ہوئے واقعات کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں اور ان کا مال لوٹتے ہیں، اور پھر لوگوں کو قبر پرستی کا شائق بناتے ہیں. اس طرح بھی ان کی کمائی ہوتی ہے. تو یہ ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو یہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے یہ طاغوت ہیں. اقتدار والے ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کا ساتھ چلتے ہیں. یہ اقتدار والوں کی مدد کرتے ہیں، اقتدار والے ان کی مدد کرتے ہیں. ایک دوسروں کی دونوں ہمیشہ پشتیبان رہتے ہیں، سرپرست رہتے ہیں، مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ بڑے طاغوت ہوتے ہیں. اب ان کا کفر کرنا، کیونکہ لوگ انہی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی بات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. جب اکابر پرستی، یہ ان کا احبار رہبان کا طریقہ، یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکابر پرست بناتے ہیں اور اکابر پرست کی ایسی چھاپ لگاتے ہیں کہ اپنی اکابرین کی بات ان کو اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے. ان کی بات کے مقابلے میں، ان کے اقوال کے مقابلے میں، ان کے ملفوظات اور مکتوبات کے مقابلے میں یہ نہ قرآن کی آیات کو سننا پسند کریں گے اور نہ حدیث کی بات سننا پسند کریں گے، بلکہ ان کے سامنے آپ بیان کرنے لگ جائیں تو ان کے چہرے پہ کے تاثر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سخت ناگوار گزر رہا ہے، گویا ان کو الرجی ہے قرآن و حدیث سے. اور سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ایسا ایک تصویر کشی کی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اس ذکر سے. فإذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب اللہ کی توحید بیان کی جائے ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. وإذا ذکر من دونہ، اس کے علاوہ اگر ان کے اکابرین کا ذکر ہو تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں. ان کی جھوٹی کراماتیں جو ہیں، گڑھی ہوئی کراماتیں، ان کو بیان کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حقائق بیان کیے جائیں ان کے سامنے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. تو یہ ان کا انداز ہوتا ہے. تو یہ طاغوت پرستی جو ہے ان کے، یہ اس کے جراثیم بھی اپنے کرتے ہیں قوم میں، اور پھر خوب ان کی دکانداری چمکتی ہے زیادہ سے زیادہ. آپ کے سامنے ہے آج نقشے کار اس طرح سے. اور اس سے پہلے یہود اہل کتاب یہ کرتے رہے. اللہ کی کتاب اس کو بیان کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی کتاب کو اپنے مفادات کے تابع کر کے اس کو بدلا ہے، تحریف کی ہے اس میں، اور اس کی کتاب کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو اس طرح انہوں نے اپنے سانچے میں ڈالا ہے اپنی دنیا کے مفادات کے، کہ ان کے مفادات ریزرو رہیں. جو باتیں ان کے مفادات کے خلاف ہوتی تھی اس پر چھپا دیتے تھے، وہی باتیں بیان کرتے تھے جس میں ان کی بڑائی ہو اور اس میں فضیلت ہو. جیسے آج کل یہ تبلیغی والے بیان کرتے ہیں جس طرح سے، ایسے ہی وہ بیان کیا کرتے تھے. تو یہ طاغوت کا یہ انداز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ قرآن کی محکم آیات کے مقابلے میں، جس میں ثابت کیا ہے قرآن نے بالکل پوری طرح سے کہ مرنے کے بعد روح دوبارہ جسم میں نہیں لوٹائی جاتی، یہ بات، اور دوسری بات دو موتیں اور دو زندگیاں، یہ بالکل ایک دوسرے کی تائید میں ہیں. روح نہیں لوٹائی جائے گی تو قیامت سے پہلے روح نہیں لوٹائی جاتی ہے، روک لیتا اللہ تعالیٰ. یمسک التی قضا علیہ الموت، جس کو نیند دیتا ہے وہ بھی ایک موت کی طرح سے، لیکن اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے. جب تک اس کی زندگی ہے ایک معینہ وقت تک کے، اس وقت کے لیے اس کی روح لوٹائی جاتی رہتی ہے نیند کے بعد. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے وہ وقت مقرر ہے، اجل مسمى، تو اس وقت اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. یمسک التی قضا علیہ الموت، سورہ زمر کی شاید 42 یا 43 نمبر آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے. تو اب یہ ایسی محکم آیت ہے اور اس سے اس کی تائید ہوتی ہے جہاں دو موتیں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، موت آئے گی اس کے بعد تمہیں
پورے زندگی کے مراحل بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، رحم مادر سے لے کر اس دنیا کی زندگی تک، وجود تک، اور اس کے بعد پھر فرمایا اس کے بعد تمہیں موت آئے گی، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں بھی دو زندگیوں کے درمیان ایک موت کا ذکر آیا ہے، دوسری موت نہیں ہے، یعنی ایک موت وہ کہی گئی ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اس زندگی سے پہلے کہ جو عدم ہے اس کو بھی موت کہا ہے، تو دو زندگیاں دو موت کا، یہی سورہ مومن میں کہا گیا ہے اور یہی بالکل ثابت ہے اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ تو حدیث قرآن پوری طرح سے واضح کر دیتے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک اور ابہام نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جھوٹی روایت بیان کر کے اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا، اور پھر یہ بڑے بڑے جو شیوخ الاسلام ہیں کہلانے والے، انہوں نے اس کی پوری تائید کی اور کتابیں لکھ ماری ہیں اس کے اوپر، چنانچہ سب کا، ہر فرقے کا یہ عقیدہ بن گیا، اور قبر پرستی کی جو ہے خوب اچھی طرح سے اس عقیدے کے باطل عقیدے کے اوپر پوری عمارت استوار ہو گئی، سارا کام چل رہا ہے۔ اوقاف کا محکمہ جو ہے اسی پہ پل رہا ہے، اسی پہ عیاشی کر رہا ہے، اوقاف کا محکمہ حرام خوری ہو رہی ہے۔ تو یہ اصل میں جب اکابر پرستی آ جاتی ہے تو یہ طاغوت پرست ہو جاتی ہے قوم، اور اس طرح طاغوت پرستی کو خوب فروغ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جب اللہ کے نبی آتے ہیں تو ان تمام برائیوں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، ایسے جراثیم کو اینٹی بائیوٹک دے دی جاتی ہے ایمان کی، اور سارے ایسے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ایمان والے کا تعلق ہوتا ہے، اس کو پھر طاغوت کا کفر کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے طاغوت کا چہرہ بالکل دکھا دیا جاتا ہے، نقاب ہٹا دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کے راستے کا رہبر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، بلکہ راہزن ہے، یہ راہ مارنے والا ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ کے رہزن بن جاتے ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے، مردہ پرستی کرانے والے، یہ چہرے ان کے دکھا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج سارے ان کے صوفی، سارے ان کے اکابرین، اہل حدیث ہو کے، دیوبندی ہو کے، بریلوی ہو کے، اوروں کا تو کہہ رہے ہیں کیا، سب کے سب یہ اس لیے ایمان والوں کو طاغوت کا کفر کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم جب ان کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، یہ تو اللہ کی کتاب نے ہم سے جو اس بات کا عہد لیا ہے کہ تم طاغوت کا کفر کرو گے، پھر ایمان باللہ، اور پھر اس پہ زور دیا گیا کہ طاغوت کا کفر کرنا زبان سے کافی نہیں ہے، بلکہ طاغوت سے پوری طرح اجتناب ہونا چاہیے، اس کے لیے دل میں نفرت ہونا چاہیے، اس کا سایہ بھی نہ پڑے تمہارے بچوں کے قریب، بالکل کسی معاملے میں اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ جب اس سے نفرت ہو، اللہ کے دین کا دشمن، تمہاری آخرت کا دشمن، تو اس کے لیے تمہارے دل میں کوئی کسی قسم کا مقام ہونا ہی نہیں چاہیے، طاغوت سے مکمل اجتناب لازم ہے۔ تو یہ اس کی ایمان کے لیے اس کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ وہی ساتھی کسی دینی پروگرام میں نہیں آتا، دیکھیے ہمارا ساتھی بنتا ہی وہ ہے جو پہلے طاغوت کا کفر کرے پھر ایمان باللہ کا اقرار کرے، وہی طاغوت، وہی ہمارا ساتھی بنتا ہے، ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے پوری طرح سے، یکسوئی اسی کو ملتی ہے یہاں، ہم اسی کو یکسو اور صحیح مخلص اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، پکا ساتھی، جب وہ طاغوت کا پوری طرح کفر کر کے اس سے مجتنب ہو جائے، ان کو سب کو کافر قرار دے، کفر کو کفر سمجھے، شرک کو شرک سمجھے، اور ان شرک کرنے والوں سے اور شرک کرانے والے طاغوتوں سے، چاہے ان کا تعویذ گنڈے کا کاروبار ہو، چاہے قبر پرستی کا معاملہ ہو، چاہے دوسری تمام پرستیاں ہوں، ان سے اور پھر ان کی تمام رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے نفرت پیدا ہو جائے، بیزاری ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ کہا، اور پھر اس کے بعد انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، یہ اس طرح کا برات کا جذبہ جو ہے یہ لازم ہوتا ہے کفر طاغوت اور اجتناب طاغوت کے ساتھ، تو یہ ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ کہ کوئی ساتھی ہمارا جب یہ کر لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مخلص ساتھی، یکسو پکا ساتھی ہو گیا۔ اب اس کے اعمال میں اگر کوئی کمی ہے، پروگراموں میں حصہ کم لیتا ہے، تو اس کی کچھ ایسی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، بہرحال کچھ اس کا پورا یہ ہے کہ وہ اپنا پوری طرح سے اس کا اپنے آپ کو اس نے اس سانچے میں ڈھالا نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وقت نکالے، اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے اوقات اور اپنی مصروفیات میں اللہ کے دین کے لیے حصہ رکھے۔ یہ جب احساس اس کو جیسے جیسے ہوتا رہتا ہے ویسے اللہ کے دین میں زیادہ حصہ لیتا رہتا ہے وہ، تو اس لیے اس میں اگر کمی آپ دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ طاغوت کا اس نے پوری طرح کفر نہیں کیا ہے، یہ تو اس نے اگر زبان سے اقرار کر لیا اور اس کا ثبوت اس طرح دے دیا کہ وہ نہ کبھی ان کے پروگراموں میں جاتا ہے، نہ ان کی مسجد میں جاتا ہے، ان سے برات اور بیداری کا اظہار کرتا ہے، اور خود اس کی دعوت بھی دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوست احباب کو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ طاغوت سے مجتنب ہو گیا ہے، طاغوت کا کفر کر کے اب طاغوت کے ساتھ اس کا تعلق کوئی قائم نہیں رہا ہے۔ باقی کوئی چیز اگر نظر آئے تو اس کو اصلاح کی جائے گی، اس کو اگر وہ ناسمجھی میں کوئی ایسی بات کرتا ہے۔
باقی یہ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کافر مشرک یہ طاغوت پرست ہیں. طاغوت کا کفر کرنے والا جو ہے ان طاغوت پرستوں سے بھی دور رہتا ہے. صلہ رحمی کے تقاضے تو پورے کرتا ہے, دوستی کے تقاضے پورے کرتا ہے, اس حد تک کہ دعوت دینے کا موقع ملے, راستہ کھلا رہے. محبت ہے ان سے, محبت سب سے زیادہ دیکھیے انسانیت کا ہمدرد جو ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے. سورہ یاسین میں جس ایمان والے کا رجل المومن کا ذکر کیا گیا ہے ایمان والا تھا. کیسا ہمدردی کا جذبہ تھا جو وہاں تک اس کے دل میں رہا, اپنے رب سے اس نے اس کے اس کا اظہار کیا. تو ایمان والے سب سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں, اپنے دوستوں کے بھی ہمدرد, اپنے رشتہ داروں کے بھی ہمدرد, اور ان کے لیے آخرت کی فلاح چاہنے والے. جس طرح وہ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا ہے, یہ راستہ دکھایا ہے, ہم اپنے ساتھیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو یہ راستہ دکھائیں, تو اس کے لیے پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہ راستہ کھلا رہے, کہ ہم ان تک بات پہنچاتے رہیں, ان کے کانوں میں یہ بات ڈالتے رہیں. نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب ان کو ہدایت دے دے. تو اس لیے ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے. ان کے مشرکانہ کاموں میں ہمیں شریک نہیں ہونا ہے, اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اس چیز کے اوپر ہمیں قائم رہنا ہے. ان کے ولیمے کی اگر دعوت ہمیں ملتی ہے تو ہم کھانا کھانے کے لیے جا سکتے ہیں, بشرطے کہ وہاں زن و مرد کا اختلاف نہ ہو, آزاد روی نہ ہو, فوٹوگرافی نہ ہو, رسومات نہ ہو. اگر یہ ہوں تو ہم صاف کہہ دیں گے کہ اگر یہ ہوئی تو ہم وہاں شریک نہیں ہوں گے. شریک اگر ہوں گے تو اس شرط پر کہ ہم کھل کر اس کے خلاف بات کریں, کوئی کمی اٹھا کے نہ رکھیں, تو شریک ہوں گے, ورنہ نہیں. اور اس کے بعد آواز اٹھانے کے بعد پھر اگر اس کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر ہم آ جائیں گے واپس. تو اس طرح کا ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اپنے دینی اقدار جو ہیں, دینی تقاضے جو ہیں, وہ ذرا بھی مجبور نہ ہوں. اس طرح کا ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 1, مشرک کی قبر کھودنا یا ان کی رسم و رواج والی مجالس جس میں وہ 3 دن دعا وغیرہ کرتے ہیں, شریک ہونا کیسا ہے, وضاحت کیجیے. اگر قبر کھودنے والے مشرک کے دوسرے لوگ موجود ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں حصہ لینے کی. پہلے آپ اگر ایمان کی دعوت دیتے رہیں گے, ان کو اپنا عقیدہ اور اپنے دین صاحب ان کے سامنے پیش کرتے رہیں گے, تو کوئی آپ سے یہ توقع نہیں رکھے گا کہ آپ اس کی تدفین میں, اس کی تدفین میں, قبر کی کھدائی میں حصہ لیں. کوئی آپ سے یہ توقع نہیں رکھے گا, کیونکہ ان کے یہاں کچھ نہ کچھ آپ قبر کھودیں گے, پھر ان کی صلاۃ المیت میں بھی حصہ لیں گے, تو یہ تو آپ نہیں لے سکتے, نہیں کر سکتے. تو خواہ مخواہ آپ کو بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں, ان کو بتا دیں, پہلے سے واضح کر دیں ہر بات کو, کبھی ہم اس میں اس لیے حصہ نہیں لیتے. اسی طرح مشرک کی تعزیت حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہاں ہم کیوں جائیں گے 3 دن تک کے لیے؟ ہم 1 دن بھی نہیں جائیں گے تعزیت کے لیے. مشرک کی تعزیت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم مشرک کی تعزیت میں جاتے ہیں, اپنے مومن بھائی کی تعزیت میں جاتے ہیں, وہ ایک حق ہے اس کا, اس کی تعزیت میں جائیں گے. بیماری میں تیمارداری کے لیے جائیں گے, مزاج پرسی کے لیے جائیں گے. وفات ہو جائے گی مومن بھائی کی تو ہم اس کے جو رشتہ دار ہیں ان سے تعزیت بھی کریں گے مومنوں کی, اور اس میں کچھ کلمات, اچھے کلمات کہے جاتے ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. اس میں لواحقین کو, اس کے جو غصہ ہیں ان کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے. تعزیت کے یہی الفاظ ہوتے ہیں. تو اب اگر وہ مشرک ہے تو ہم کوئی بھی لفظ نہیں کہہ سکتے اس کے لیے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما المستراح منہ, اللہ کی زمین اس سے ہلکی ہو گئی. اللہ کی زمین کو اس مشرک یہ بوجھ تھا ایک زمین پر, اب اس سے زمین پاک ہو گئی, تو ہم اس کے لیے اچھے الفاظ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کیا الفاظ کہے تھے کہ اس کو جہنم میں سب سے کم عذاب ہو رہا ہے, سب سے کم عذاب ہو رہا ہے جہنم میں. آگ کے جوتے پہنا دیے گئے جس سے اس کا بھیجا کھولتا ہے جیسے پانی کھولتا ہے آگ کے اوپر. یہ کہا تھا نبی علیہ السلام نے. آپ فرمائیے, بتائیے, تو ہم مشرک کے لیے کیا الفاظ کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر اتنی ہمت ہے اس کے گھر والوں کو, اس کے جو ایمان سے آئی لوگ ہیں ان کو سنانے کی کہ دیکھو یہ اگر ایمان کے اوپر اس کی موت واقع ہوتی تو جنت میں جاتا, دنیا سے زیادہ اس کو آرام ملتا, اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اب نہیں کر سکتے. یہ آپ الفاظ کہہ سکتے ہیں تو تعزیت میں جائیں, ورنہ نہیں جائیں تعزیت میں. مشرک کی تعزیت جو ہے ثابت نہیں ہے بالکل بھی. تو ہمارا ان کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ زندگی ہی میں ان کو دعوت دیتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کو خوب دعوت دی مرنے سے پہلے. جب وہ مر گیا تو شرک کے اوپر آپ چھوڑ کے چلے آئے. اس کو علی رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ جاؤ اس کو باغ دو, دفن کر دو.
سوال نمبر 2، اگر کوئی مومن زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اور وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو کیسا؟ جی ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مصارف سے بچا کے صدقہ فطر ادا کر دے، انشاءاللہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ زکوٰۃ وہ اس لیے لے رہا ہے کہ اس کا مستحق ہے، اگر اس کی معاش اس کے لیے کافی ہو تو وہ مومن جو ہے غیرت مند ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ حیا اور غیرت ہوتی ہے، وہ کبھی امداد لینا پسند نہیں کرتا اس قسم کی زکوٰۃ وغیرہ کی، کیونکہ یہ مساکین کا حق ہوتا ہے، مستحقین کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہے واقعی مسکین، ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ لیتا ہے تو فطرہ ادا کر دے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا فطرہ لے لیا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ساتھی نظریہ رکھتے ہیں کہ دعوت کو پھیلانے کے لیے اس جدید کمپیوٹر کے دور میں پروگرام کی ویڈیو بھی تیار کی جانی چاہیے تاکہ دعوت مؤثر طریقے سے پھیل سکے، جماعت کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، آج سے کوئی 25 سال پہلے غالباً ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے، بعد میں تو مرتد ہو گئے، لیکن جب ذرا باہر نکلے یہاں تو خیر ایک اوسط اس سے تعلق رکھتے تھے، ان کی معاش اوسط تھی، لیکن جب باہر چلے گئے تو ذرا آنکھیں کھل جاتی ہیں، تھوڑی سی زیادہ ہمت اور جوش پیدا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے فوراً ہی وہاں سے VCR خرید کے تنظیم کو بھیج دیا اور کہا کہ اس VCR پہ پروگرام ہونے چاہیے۔ تو ایک پروگرام بھی ہوا، لیکن اس کے بعد ہم نے فوراً اس پہ شورا کی اور ہم نے اس کے اوپر سخت بحث کی، اور ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو بالکل پوری طرح سے قبول بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد VCR کا استعمال نہیں ہوا، ان کا VCR ان کو واپس کر دیا گیا۔ ویڈیو پروگرام تو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف آڈیو پروگرام یہ ہم کرتے ہیں، کیسٹس ہیں، ہماری CDs ہیں، جو کچھ بھی ہیں سارے پروگرام نیٹ پہ دے دیے جائیں، آڈیو، ویڈیو نہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں بالکل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ویسے بھی ہماری کتابیں دعوت اللہ کا ہمارا کام ہے، خیر القرون میں جس طرح ہوتا تھا مؤثر ہوتی تھی، دین اسلام پھیلاتا، اب تو ہم یہ ماڈرن ٹیکنیکس استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے تقاریر وغیرہ سب کیسٹس میں بھی آتی ہیں اور نیٹ پہ بھی آتی ہیں، اور ہماری تفسیر وغیرہ بھی ڈالی جا رہی ہے، لٹریچر بھی ہمارا جو دعوت کا لٹریچر ہے تمام وہ ڈالا جا رہا ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی زیادہ سے زیادہ آپ ملاقات لوگوں کریں اور ان کے سامنے دین پیش کریں، انشاءاللہ یہ بالکل کافی ہوگا۔ جو آپ کتابیں دیں گے ان کو، جو کتابیں غور سے پڑھیں گے وہ سمجھیں گے، یہ ویڈیو وغیرہ جو ہے یہ سب ماڈرن چیزیں ہیں، یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں، لوگوں کو یہ الجھانے والی چیزیں ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جماعت کا یہی موقف ہے، ہم اصل میں کوئی ایسی، ہمیں کتنی دفعہ دعوت دی گئی کہ ہم آپ کا ٹی وی میں پروگرام رکھتے ہیں، آپ کے دین کی دعوت دیں، ہم نے کہا یہ ٹی وی جو عریانی اور فحاشی پھیلا رہا ہے، ہم تو اس کی سخت، ہم اس سے متنفر ہیں، ہم اس میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ ریڈیو کا کوئی پروگرام رکھیں گے، وہاں بھی اصل میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مکروہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن چلیے وہ ایک اپنے تقریر ہے، ہم ریکارڈ کرا دیں گے اور بیان کر دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، سوال و جواب بھی کر دیں گے ریکارڈ، لیکن یہ ٹی وی میں آپ کبھی نہیں جائیں گے اس پروگرام میں، جو اس قدر لوگوں مخرب الاخلاق، لوگوں کے اخلاق کو خراب کرنے والا، بچوں کے کردار کو خراب کرنے والا، ان کو بگاڑ کی طرف لے جانے والا، اللہ کے دین سے دور کر دینے والا، یہ خالص مغربیت پھیلانے والا، لوگوں کے ذہنوں کو مغربیت سے مرعوب کرنے والا یہ ادارے ہیں ذرائع ابلاغ، جس میں ٹی وی سب سے زیادہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال، اگر یہ انٹرنیٹ راستے میں چلنے والے ہر شخص کو سلام کر سکتے ہیں بذریعہ انٹرنیٹ؟ کیا راستے میں چلنے والے ہر شخص کو؟ راستے میں چلنے والے ہر شخص کو تو نہیں بھائی، مومنوں کو مومنوں ہی کو سلام کرنا چاہیے، ایک جو ایمان والے نہ ہوں ان کے لیے تو ہمیں وہی چیز حدیث سے ملتی ہے جو آخری دور میں بتایا گیا ہے کہ ان کو سلام میں پہل نہ کرو، یہ سلام کریں تو وعلیکم کہہ دو، بس ان کے لیے یہی چیز ملتی ہے۔ باقی جن کو ہم دعوت دے رہے ہوں ان کو سلام کر بھی سکتے ہیں اور جواب بھی ان کو پورا دے سکتے ہیں، اسی امید پر اور دعائیہ جذبے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان دے۔ ہمیشہ سے کیسٹ اور CD کی خرابی چلی آ رہی ہے، شکایت کے باوجود ہمارے لیے معیاری ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے ساتھیوں کو اس طرح توجہ دلائیں گے، جو ہماری ذمہ دار ساتھی ہیں ذرا اس چیز کو، شکایت کو نوٹ کر لیں، جو کچھ بھی اس میں بہتری لانے کے لیے کچھ کر سکیں تو کریں، دیکھیں کیا خرابی ہے جو جس کی شکایت کی گئی ہے، پہلے بھی آئی ہیں ایسی شکایات، تو ہمارے کیسٹس اور ہماری CDs وغیرہ جو ایسی ہوں، اتنی محنت کی جاتی ہے، اتنا اس پہ خرچہ کیا جاتا ہے، تو اس کا صحیح فائدہ ہونا چاہیے، اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔
یا تو اس کو بند کر دیا جائے یا مکمل درست کر دینا چاہیے کہ ہم غیر اپنے ہم غریبوں کے پیسے اور وقت. ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے، بالکل ہمارے پیسہ بہت قیمتی ہے، حلال کمائی کا پیسہ ہے، ہم بالکل بھی اس کو بہت ہی قیمتی سمجھتے ہیں، اور ذرا سا بھی ایک پیسہ بھی ضائع کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم اس کے لیے مسئول ہیں، جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور آسان سوال و جواب ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر لڑکی کے گھر سے نکاح کے وقت کھانا جائز تو نہیں؟ کیا 4-5 لاکھ کا سامان جہیز لینا جائز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. جہیز وغیرہ کو، ان تمام رسموں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ہماری بچی ہے، ہماری جو بھی حیثیت ہے، ہم اس کے لیے جو کچھ بھی دینا چاہیں، ضروری نہیں ہے کہ شادی کے موقع پہ دیں، بعد میں اس کو دیتے رہیں. ضرورت کی چیز جب چاہیں اس کے لیے کپڑے بنا دیں، جب چاہیں اس کو کوئی چیز خرید کے دے دیں، جب چاہیں کوئی اس کو جیولری زیور وغیرہ بنا کے دے دیں اپنی بچی کو. یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک رسم بن گئی ہے جہیز کے موقع پر دینا. صحابہ کرام میں تو ایسا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. اگر وہ ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں اس کی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف وہ اپنے کپڑے لے کے چلی جائے. ضروری کوئی ایک آدھ ضروری چیز لے کے جائے، کوئی اس کی زیورات کی کوئی چیز ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے. ماں باپ اپنی بچی کو رخصت کرتے ہیں، دوسرے گھر کی ہو رہی ہے، اس گھر سے اس کی علیحدگی ہو رہی ہے تو کچھ اس کو دے دیں اپنے، تو اچھا ہے، دل چاہتا ہے ماں باپ کا. لیکن جہیز وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. ان رسومات سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے. ایمان والے جو موحد ہوتے ہیں وہ رسومات کی بہتری کرنے والے ہوتے ہیں، جڑ کاٹنے والے ہوتے ہیں، رسومات اور بدعات کو پسند نہیں کرتے. یہ ان کا دنیا داروں کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے علیحدہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. کھانا لڑکی کے گھر نکاح کے وقت یا رخصت کے وقت یہ بالکل ناجائز ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اسی طرح جیسے کھانا ناجائز ہے، اسی طرح اور ہر ایک رسم جہیز وغیرہ سب ناجائز ہے. بالکل یہ ہندوؤں کے یہاں کا طریقہ ہے. جہیز تو غازی کا سامان جو ہے وہ جہیز کہلاتا ہے، اسلحہ جہیز کہلاتا ہے. مجاہدوں کے یہاں غزوہ کرنے والے، جنگ کرنے والے اللہ کی راہ میں، ہمارا جہاد جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، احادیث ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے یہ اسپیکر ہیں جو ہمارے اس وقت کے ذرائع ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے جب ہمیں قتال کے میدان میں اترنا پڑے تو ہمارا جہیز جو ہوگا وہ اسلحہ ہوگا، چاہے ایٹم بم ہو، چاہے میزائل ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ جس طرح کا بھی حالات پیدا کرے گا وہ ہمارا جہیز ہوگا، غازیوں کا، مجاہدوں کا. اگر لڑکی کے والدین صاحب حیثیت ہوں اور وہ لڑکے کے والوں کو 20 سے 50 آدمیوں کو کھانا کھلانا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ میں نے کہا نا کہ یہ بدعت، وہ چاہے 20 یا 50 کو کھلائیں یا 1000 کو کھلانا چاہیں، اس کا وہ رکھتے ہوں، وہ وسعت رکھتے ہوں، لیکن یہ کرنا جو ہے یہ بدعت ہے، گناہ کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنا جو ہے گناہ ہے. ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے. ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا زبان سے، اور اس کے بعد سنت کی پیروی نہ کرنا، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی سنت کی پیروی کریں. نبی علیہ السلام سے ہمارا جو تعلق ہے، محبت ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت، معاشرے سے، اولاد سے، ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. ایمان کا تو یہی تقاضا ہے. اب ہم اس میں کہاں تک معیار کو اترتے ہیں پورے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں بہرحال عمل سے اس کا ثبوت دینا چاہیے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے سنت کے خلاف، بالکل نہیں. لڑکی کے والد کی کوئی بھی حیثیت ہو، ہمیں کچھ نہیں اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی گرفت کرنا چاہیے اس کے اوپر. سوال ذکر بعد الصلاۃ، کیا صرف امام کے لیے اونچا ادا کرنا ہے اور مقتدی کے لیے بآواز بلند نہیں ہے؟ مقتدی کے لیے بلند آواز سے ثابت نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ رواج پڑ گیا ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے. صرف امام ہے وہ کہتا ہے اسے اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ مقتدی بھی کہتے ہوں. تو جو چیز ہمیں حدیث سے ملتی نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. صرف امام کہے زور سے، بس یہی چیز صحیح. ماہ رمضان میں مجھے چاندی خریدے 5 ماہ ہوئے، حالانکہ کیش کو اس سے زیادہ عرصہ موجود تھا، کیا میں اس سے زکوٰۃ ادا کروں؟ آپ رمضان میں ہی ادا کر دیجئے. آئندہ ماہ رمضان ہو، اگر 1 سال اس وقت ہو جائے تو اس وقت ادا کر دیجیے، 1 سال گزرنے کے بعد. اور آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ ابھی 1 سال ہو گیا ہے تو ابھی ادا کر دیجیے. 1 سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے واجب. اور آپ اگر ایک ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو 2 قسطوں میں ادا کر دیجئے، جیسے بھی آپ آسانی سمجھیں.
مگر یہ کہ پورے سال کی زکوٰۃ ادا ہو جانی چاہیے. ایک سال جس مال پہ گزر گیا آپ کی بچت کے مال پہ، بچے ہوئے مال پہ، تو اس پر زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے یعنی 40واں حصہ ادا کر دینا چاہیے. وہ جس طرح بھی آپ ادا کریں، چاہے یکمشت کریں، چاہے 1-2 قسطوں میں کریں، 2-3 قسطوں میں. نظر رکھنے کے کیا شرعی اسباب ہیں اور کیا یہ غیر اللہ سے نقصان اٹھانے کا عقیدہ نہیں ہے؟ اصل میں نظر لگنا جو ہے یہ بالکل اسی طرح شر الامور میں سے ہے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. ہم اپنے تمام ہر قسم کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے اور تمام شر سے، شیطان کے شر سے سورہ ناس میں پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا شر ہے، جادو ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، نظر بد ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا سکھائی ہے نظر بد سے بچنے کی. اور اعوذ باللہ من عین الحاسد، یہ بھی دعا ہے، روایات میں، صحیح روایت میں آتا ہے، بخاری مسلم کی یہ دعائیں آتی ہیں. تو یہ سنن کی بھی روایات میں ہیں اور صحیحین میں بھی. تو یہ اس کو شر الامور کہا گیا ہے. باقی کوئی بھی چیز ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ایٹم بم، نہ گولی، نہ تلوار، نہ پتھر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ اللہ کا جب تک حکم نہ ہو. مادی، غیر مادی، ہر قسم کا نقصان جب ہی پہنچے گا جب اللہ کا حکم ہوگا. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار اور کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. تو ہمارا ایمان تو یہی ہے. تو اب جس طرح گولی اثر کر سکتی ہے اللہ کے حکم سے، بیماری میں دوا اثر کر سکتی ہے اللہ کے حکم سے، اسی طرح یہ جو شر الامور ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، سحر ہے، نظر بد ہے، اس کا اثر ہوگا تو اللہ کے حکم سے. اللہ نے کوئی ہمارے لیے مقدر میں لکھ دی ہے کوئی چیز کہ ہمیں یہ تکلیف پہنچنا ہے، تو وہ نظر بد بھی اگر ہوگی تو اگر دونوں میں مطابقت ہوگی تو ہو جائے گی ہمیں وہ تکلیف اللہ کے حکم سے، ورنہ نہیں ہوگی. تو اس کا اثر اللہ کے حکم سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. بہرحال اس کا وجود تو ہے، جس طرح سحر کا وجود ہے، جس طرح شیطان کے وسوسے کا وجود ہے، اسی طرح اس کا نظر بد کا وجود ہے. العین الحق، یہ بالکل یہی بات کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاء کی صلاۃ کے بعد کیا مشاغل مصروفیات تھی؟ صحابہ کرام کے ساتھ کچھ نشست ہوتی تھی، کچھ آپ سے پوچھتے تھے، سوالات جواب ہوتے تھے، کچھ دین سمجھانے کی باتیں ہوتی تھیں، اس کے بعد سو جایا کرتے تھے. یہ ہوتا تھا جلدی سوتے تھے. ایک تو عشاء دیر سے ہوتی تھی، اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی، اور اس بات کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. آپ نے فرمایا کہ صحیحین کی روایت میں ہے کہ اگر تم پر شاخ نہ گزرے تو میں تمہیں حکم دوں کہ صلاۃ العشاء تاخیر سے پڑھو اور مسواک کو لازمی قرار دو. مسواک کے لیے ایک دفعہ مسواک کر کے وضو کیا جائے اور صلاۃ ادا کی جائے تو ایسا ہے جیسے بغیر مسواک کے 70 دفعہ صلاۃ ادا کی آپ نے. اتنا اجر ملتا ہے ایک صلاۃ کا، 70 دفعہ، 70 گنا اجر ملتا ہے گویا. تو ان چیزوں پہ زور دیا ہے کہ عشاء کی صلاۃ کو تاخیر سے پڑھا جائے. فجر کی اور عصر کی صلاۃ ذرا جلدی پڑھنے کی کا حکم ہے تعجیل سے، اور مغرب کی جلدی پڑھنے کا حکم ہے غروب آفتاب کے بعد فوراً. لیکن عشاء کی صلاۃ ذرا تاخیر سے پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد آپ سویا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے تاکہ اپنے قیام اللیل کے لیے اٹھ سکیں. کیا بچے کی پیدائش پر ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہنا درست طریقہ ہے؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اذان ایک کان میں دینا کہ ملتا ہے، سنن کی روایت میں ہے کتاب النکاح میں ایک کان میں اذان دینا ملتا ہے بس پیدائش کے بعد. ایک اذان کا ذکر ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو اس سے ہم یہی معنی لیے ہیں کہ ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب ایک کان میں دیں تو داہنے کان میں دیں، زیادہ بہتر یہی ہے. اقامت کا ذکر نہیں ملتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا ہے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا زمین کو ٹھیکے پہ دینا اور لینا جائز ہے؟ نہیں، لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ ذمہ دار کے لیے جس کی زمین ہو، جس کو ضرورت نہ ہو اس کی فصل کرنے کی، وہ اپنے کسی مسکین ساتھی کو دے دے، ویسے ہی کہ وہ اس پر محنت کرے اور خود کمائے. اس کو پسند کیا گیا ہے، حدیث میں ایسے ہی بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے
کہ اس کی معاش میں کمی ہے تو وہ ٹھیکے پہ دے دے یا کسی بٹائی پہ دے دے، مضاربے وغیرہ پہ دے دے، کہ اس میں خود بھی کچھ کام کرے، کھاد وغیرہ لگائے، پانی وغیرہ میں کچھ حصہ لے، اور اس کے بعد اس میں فصل میں اپنے حصہ رکھ لے، اس طرح تو زیادہ بہتر ہے. یہ زیادہ بہتر پسند کیا گیا ہے اس کو. بہرحال ٹھیکے پہ دیا جا سکتا ہے جس کی گنجائش ملتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص کہے کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، تو اس کا کیا ایمان درست ہے؟ نہیں، ہم اس کے ایمان کو درست نہیں سمجھتے. ان کا قرآن نہیں، اس کا قرآن کے اس نے انکار کر دیا. اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اپنے اولو الامر کی، صاحب امر کی، یعنی جو تمہارے امیر ہوں، تمہارے حکمراں ہوں، ایماندار، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ کے دین کے مطابق چلنے والے اولو الامر، تو ان کی اطاعت. اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس پہ زور دیا ہے، اور اس میں سورہ نساء میں جس کی یہ آیت ہے اسی میں یہ بھی فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. جو رسول کی اطاعت پہ اتنا زور دیا گیا ہے تو رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے احادیث میں جو حکم دیا ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے، اس کی اتباع کرنا. اطاعت رسول کی معنی ہے اتباع رسول. اتباع رسول، اطاعت رسول جو ہے یہ وسیع معنی کا لفظ ہے. حکم کی اطاعت کرنا، آپ کی سنت کی اتباع کرنا، آپ کے طریقے کے مطابق طریقہ اختیار کرنا، ہر کام اس طریقے سے کرنا، یہ سب آ جاتے ہیں اطاعت رسول میں، اتباع رسول میں، یہ سب چیزیں. تو اس لیے یہ لازم ہے. اب جو شخص جو ہے حدیث کے مطابق حدیث کو مانتا ہے، حدیث کے مطابق رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ تو قرآن کے حکم کی پیروی کر رہا ہے. اور جو نہیں مانتا حدیث کو تو وہ گویا قرآن کے حکم کی پیروی نہیں کر رہا. تو وہ اگر اس کو غلط کہتا ہے رسول کی اطاعت کو تو وہ گویا قرآن کا انکاری ہے. اس لحاظ سے وہ کافر ٹھہرتا ہے. حدیث کا انکاری کافر ٹھہرتا ہے، وہ قرآن کا انکاری ثابت ہوتا ہے. اور قرآن کا انکاری پکا کافر ہے. اس کی کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے جو حدیث کا انکار کرے. بالکل ہاں، کوئی شخص اس طرح کرے اپنی جان بچانے کے لیے، جیسے پرویزی لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں لیکن صرف اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو. ان بے وقوف سے پوچھو کہ حدیث جو ہے قرآن کے انکار کے لیے تھوڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تردید کے لیے نہیں آئے، قرآن کی تبیین کے لیے آئے، اس کی وضاحت کے لیے آئے. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ پر یہ نازل کیا ہے قرآن تاکہ آپ اس کے لوگوں پر تبیین کریں، وضاحت کریں. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے، اس کا مفہوم سمجھائیں گے، تو وہ قرآن سے ہٹ کر ہی ہوگا نا، قرآن سے اضافی چیز ہوگی. قرآن کی تشریح، جیسے کوئی پروفیسر کسی کتاب کو پڑھاتا ہے، اس کے معنی بتاتا ہے، مطلب بتاتا ہے، تو وہ قرآن سے زیادہ ہوتا ہے نا تشریح و تفسیر. مفسر قرآن کون ہے؟ معلم قرآن کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم، وہی ہمارے امام ہیں، وہی مفسر قرآن ہے، وہی معلم قرآن ہے. انہوں نے قرآن کی ہمیں تعلیم دی ہے. تو ان کی یہ تعلیم ہے قرآن کی آیات کی تشریح و تفسیر، وہ حدیث کے اندر ہے. قرآن یا تو اپنی خود تفسیر بیان کرتا ہے یا صحیح حدیث سے قرآن کی تفسیر بیان کر دی ہے. یہی اصول تفسیر کا پہلا اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن، یفسر القرآن بعضہ بعضا. قرآن بعض کا کچھ حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، یا صحیح حدیث سے. صحیح حدیث میں کتاب و تفسیر بھی آتی ہے، اور دوسری جگہ بھی اس میں ابواب تفسیر بھی آتے ہیں، دوسری روایات سے بھی ہمیں مل جاتے ہیں مختلف ابواب میں، مختلف جگہوں پر. تو اس سے قرآن کی آیات کی تفسیر ہو جاتی ہے. واقعات سے اس کی قرآن کی آیات کی ہمیں شان نزول مل جاتی ہے. تو قرآن کی تفسیر ہمیں حدیث سے ہی ملے گی. اب ہم حدیث کو اگر لپیٹ کے رکھ دیں گے تو قرآن کی تفسیر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ہی، ان کی بعثت کا ہی انکار کر دیا. حدیث کے انکار کے معنی یہ ہے کہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا. پکا کافر ہے. اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ دیکھیں، ایک یہ لیبیا کا حکمراں جو تھا یہ پکا کافر تھا اس معنی میں کہ حدیث کو نہیں مانتا تھا. کیا حاصل ہوا اس کا؟ کتے سے بھی بدتر موت مرا ہے، گھسیٹا گیا اس کے لاشے کو. اس کو موقع ملا شیطان کو اتنے عرصے کرنے کا، شیطانی کرنے کا، اس کے بعد اس کا یہ حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، شر سے بچائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کن کن موقع پر دعا کی تھی؟ ایک تو یہ کہ استسقاء میں آپ اٹھاتے تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت کتاب الاستسقاء سے ثابت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدو یدیہ
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع یدیہ فی دعائہ الا فی الاستسقاء، کہ نبی علیہ السلام استسقاء کے علاوہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے دعا کے لیے، اور استسقاء میں اتنے اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، اور اس طرح اٹھائے جاتے ہیں استسقاء میں صلاۃ والسلام۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ بالکل واضح ہے، اور یہ ہوتی ہی اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کے اس کی صلاۃ ادا کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہے اس طرح۔ باقی اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے صحابہ میں اور صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں، تو کسی کوئی صحابی آئے اور انہوں نے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کی وفات ہو گئی، میرے والد کی وفات ہو گئی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ تو اسے آئے کہیں اور یہ بتایا، تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی۔ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سے یہ ہے کہ دعا کی انفرادی طور سے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں ہاتھ اٹھے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، ان کے دل کو تقویت بھی حاصل ہو گئی، اطمینان ہو گئی، خوشی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو اب انشاءاللہ باپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے ان کی تقویت کے لیے اس طرح سے یہ ہاتھ اٹھائیں۔ تو یہ ایسے بعض مواقع پر بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ صلاۃ میں سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے ثابت نہیں ہے۔ ایک آدھ روایت ایسی ملتی ہے، وہ بالکل غریب ہے اور حجت نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدہ ساتھی ہیں، ساتھی نہیں ہیں، لیکن اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ فرقہ پرستی، تعویذات اور قبر پرستی شرک ہے، مردے کو قبر میں مردہ سمجھتی ہیں، بیماری اور عمر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں ان کو۔ ہاں آپ نے خود یہ اعتراف کر لیا ساتھی نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے ہمارے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو طاغوت کا کفر کریں، یعنی جنہوں نے بے دینی پھیلائی ہے، قرآن کے خلاف عقائد پھیلائے ہیں، جتنے امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، اور یہ فرقوں کے اکابر قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، امداد اللہ مہاجر مکی وغیرہ وغیرہ، محمود الحسن جس نے تفسیر میں قرآن کے خلاف لکھا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، وہ غیر اللہ کی پکار کا راستہ کھولا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا، قرآن کے خلاف مذاق اڑا اللہ کے دین کا، وہ سب طاغوت ہیں۔ تو جو ان طاغوتوں کا کفر کرے اور پھر ایمان کا اقرار کرے اور ان طاغوت پرستوں کو کافر کہے، تو وہ ہمارا ساتھی بنتا ہے، اس کو ہم ساتھی کہتے ہیں۔ تو اس معیار پہ جو پورا اترے گا وہی ہم ساتھی سمجھیں گے، اور جو نہیں اترے گا اس پہ، تو چاہے وہ اور سب باتوں کو صحیح مانتا ہو، اس کو اپنا مومن ساتھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات ہو گئی۔ باقی وہ فرقہ پرستی، تعویذات اور ان تمام چیزوں کو، بدعت وغیرہ کو چاہے برا کہیں، تو کافی حد تک ان کے اندر ایمان کے لیے گنجائش ہے، وہ پھر باتوں کو جلدی قبول کر لیں گے۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ ان کو سمجھائیے، اور ان کے فرقہ پرستوں کے جو کفر و شرک ہیں، ان کے اکابرین کے، وہ ان کو بتائیے، قرآن کا آئینہ دکھائیے ان کو، قرآن کی آیات کی روشنی میں بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے لٹریچر ان کو پڑھ کے سنائیے تو بات صاف ہو جائے گی۔ جی اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا بکرا اگر سال کا ہو تو قربانی پر لگ سکتا ہے، یا اس کے لیے دانت، دو دانت؟ ہاں، مثنیٰ کا لفظ آیا ہے، مثنیٰ وہ چھوٹی ہے آتی ہے، اس میں الف نہیں، تو مثنیٰ ہونا چاہیے۔ اور یہ دو دانت جو نمایاں ہوتے ہیں جانور کے، بکری، بکرا، دمبا وغیرہ کے، یہ 1 سال کے بعد ہوتے ہیں، گائے کے 2 سال کے بعد ہوتے ہیں، اونٹ کے 3 سال کے بعد ہوتے ہیں، یہی بتایا گیا ہے حدیثوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چیز ثابت ہے۔ تو اس لیے مثنیٰ ہم اسی کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے قابل ہوتا ہے، جو 2 دانت جس کو نمایاں ہو جائیں، یہی ثبوت ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ سال سے زیادہ کا ہو جائے تو اگر گھر کے اندر کسی کی عمر ہو گئی ہے 13-14 مہینے کی، گھر میں پالا ہے، تو اگر 2 دانت اس کے نہیں بھی نکلیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے۔ وہ بعض کے دانت دیر سے نکلتے ہیں، اپنے بچوں کے بھی دانت بہت دیر سے نکلتے ہیں، کبھی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ تو اگر 1 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو جائے، 13-14 مہینے ہو جائے، تو پھر اس کی قربانی 2 دانت کے بغیر بھی کی جاتی ہے۔ لیکن خریدا ہوا بکرا جو ہوتا ہے اس کا تو ویسے جھوٹ بول دے گا کہ صاحب یہ ادنت ہے، ادنت کہتے ہیں جس کے دانت نہ نکلے ہوں، ادنت ہے، لیکن اس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہے، 1.5 سال کی عمر ہے، تو وہ بات اس کی ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ دانتوں کا نکل آنا جو ہے وہ ثبوت ہوتا ہے مجھے، وہ چیز ضروری ہے۔ گائے کا میں نے بتا دیا کہ 2 سال کے بعد ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرک استخارہ کرواتے ہیں جو بھی اپنا نیا کام شروع کر رہا ہو، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو استخارہ دوسروں سے کروانا جائز نہیں ہے، اس کا ہمیں حدیث میں نہیں ملتا، خود استخارہ کریں۔ استخارے کی معنی یہ باب استفعال کہلاتا ہے عربی میں، عربی قواعد میں۔
استفعال کے معنی ہے جس میں الف سین تا یہ لگ جاتا ہے کسی فعل میں تو وہ استفعال ہوتا ہے. جیسے استنصار، نصر ینصر مدد کرنا، استنصار مدد چاہنا، مدد چاہنا. تو اسی طرح خیر طلب کرنا، اس کے لیے استخارہ، استخارہ خیر طلب کرنا، خیر مانگنا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ استخارہ کی جو دعا سکھائی ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے. قال بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، جیسے ہمیں صلاۃ وغیرہ سکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب بھی کوئی نیا کام کرو، کوئی کام کرو تو اللہ سے استخارہ کرو، 2 رکعت نفل پڑھو صحیح وقت میں، غیر ممنوع وقت میں، اور اس کے بعد استخارے کی دعا جو سکھائی اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، تو یہ دعا پڑھ لیں. تو یہ خود ہی کرنا چاہیے بس. اس کے بعد گویا ہم اللہ سے خیر بھی مانگ لیتے ہیں اس کام کے لیے، اور اللہ سے ایک طرح کا مشورہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے خیر کا باعث ہے تو آسان کر دے، اس کو مجھے قدرت عطا فرما دے، اور خیر کا باعث نہیں ہے تو اس خیال کو بھی میرے دل سے نکالتے، اور جہاں خیر ہوگا مجھے عطا فرما دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم اپنے معاملے کو کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کرنے سے تو ٹھیک، اب اس کے بعد جو بھی کام ہو، جس طرح ہو جائے معاملہ، جو حالات رخ پھیر لے سمجھیے اسی میں خیر ہے. اور اگر ایک دفعہ میں اطمینان نہ ہو تو ایک دفعہ اور کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان سے محبت دے، اتباع سنت سے محبت دے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم معاشرے سے بے پرواہ، دنیا کے مفادات سے بے پرواہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو اپنی دنیا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اور جنت کے سچے آرزو مند بن کر اس کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو سانچے میں ڈال لیں. ہماری زندگی کا پہیہ اس محور کی گرد گھومے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو. جس ہمارے مالک نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی کے لیے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کل اسی کے سامنے پیش ہو کر اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، وہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہم جائیں مسلم کی حیثیت سے. اسی میں ہماری خیر ہے، ہماری آخرت ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عطا فرمائے. کچھ آپ پوچھ رہے تھے؟ کیا کچھ پوچھ رہے تھے بشیر صاحب؟ جی بس آخری سوال ہے. جی حدیثوں سے نا اکثر پالا پڑتا ہے تو ان کے تمام علماء جو ہے نا وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آقا دو جہاں، یہ کس عمرے میں آتا ہے؟ یہ ان کا کہنا آقا دو جہاں. آقا دو جہان تو وہ ہے جو 2 جہان کا خالق اور مالک ہے، وہی آقا 2 جہان ہے. اس کو سرور کونین بھی کہیے چاہے کچھ کہیے. یہ سب کا آقا ہے، نبی کا آقا، جو ولی ہیں سب ان کا آقا، سب کا آقا اللہ تعالیٰ ہے. تو وہی آقا 2 جہان ہے، 2 جہان کا جو مالک ہے. باقی تو سب مجبور ہیں، اس کو مخلوق ہے، مخلوق جو ہے وہ آقا تو نہیں ہو سکتے. ہاں مخلوق جو ہے وہ تو مطیع فرمان مسلم ہے. مسلم کے معنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، تو وہ آقا نہیں ہوتے. یہ تو بندے ہیں، غلام ہیں اللہ کے. تو اللہ کے غلام جو ہے وہ آقا نہیں ہے. ہمارا آقا وہ ہے، وہ آقا ہے. باقی ہم نبی کے مطیع ہیں، نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو اس معنی میں ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں. دراصل نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، یہ معنی سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.